السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ایس کے ناولز۔ ایک شاندار مکمل ناول حاضر ہے۔ ناول کا نام ہے خوبصورت غلطی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی، میں لاہور میں رہتی ہوں اور جاب اسلام آباد میں ملی ہے۔ مائرہ نے اپائنٹمنٹ لیٹر امی کو دکھاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ امی، میں رہوں گی کہاں؟ ارے بھائی، تمہارے چچا کا گھر جو ہے، تمہاری دادی اماں بھی انہی کے پاس رہتی ہیں۔ اگر وہاں میرا دل نہ لگا تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ضرور لگے گا، احمد، ارسل، ندا، ردا اور اجیا سب تمہارے کزن ہیں، دیکھنا وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مائرہ عدم دلچسپی سے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ راولپنڈی اسٹیشن پر وہ بیزار سی کھڑی اپنے استقبال کے لیے آنے والے بندے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مائرہ، ارے بھائی ادھر دیکھو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ شکر ہے تایا ابو نے تمہاری فوٹوگراف پوسٹ کر دی تھی۔ لاؤ اپنا سامان دو۔ مائرہ نے چونک کر گردن موڑی۔ سیاہ جینس اور لائٹ بلو شرٹ میں ملبوس گندمی رنگت اور چمکتی سیاہ آنکھوں میں لاپرواہی اور بے نیازی کا تاثر لیے وہ نوجوان ارسل ہی ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم ارسل، وہ شائستگی سے گویا ہوئی۔ ارسل کی آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی ایک ساتھ جاگ پڑی۔ واؤ، اس کے ہونٹ دائرے میں کھنچ گئے۔ تم نے بنا تعارف کے نام پوچھ لیا۔ آنا جانا بے شک لڑکپن میں ختم ہوا، مگر بچپن تو ہم سب کزنز کا اکٹھے گزرا تھا۔ وہ سادگی سے مسکرائی۔ تایا ابو لاہور جاب ملنے کے بعد بس لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ کبھی سال بعد چکر لگایا بھی تو اکیلے تائی جان بھی اکیلی ہی آئیں، کیونکہ کبھی تمہارے ایگزام ہو رہے ہوتے تھے تو کبھی تم اپنے کورسز میں مصروف ہوتی تھی اور کبھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ارسل نے شکایتی انداز میں کہا اور اس کا سامان لے کر اسٹیشن کے ایگزٹ گیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ تو آپ لوگوں نے کون سا چکر لگا لیا؟ بھولے بھٹکے چچی، چچا یا اجیا آپ ہی چلی آتی تھی، سال کے سال، اور کسی کو فرصت نہ مل سکی۔ تصویروں میں ہی دیکھتے رہے باقی کزنز کو۔ وہ بھی صاف گوئی سے بولی۔ وہ لوگ اسٹیشن کے احاطے سے باہر آ چکے تھے۔ ارسل نے ایک ٹیکسی کا کرایہ طے کر کے کہا، پاکستان ٹاؤن، یہ کون سا علاقہ ہے؟ مائرہ کو تعجب ہوا۔ اس کو جاب بھی اسی ایریا میں ملی تھی۔ ابھی کچھ سال پہلے یہاں پلاٹ الاٹ کر کے آباد کاری شروع کی گئی ہے۔ سمجھ لو اسلام آباد اور پنڈی دونوں کی آخری حدود میں آتا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے۔ بڑا خوبصورت، شاداب اور پرسکون علاقہ ہے۔ جب مکمل بن جائے گا تو بڑا وی آئی پی رہائشی ایریا نظر آئے گا۔ فطرت کے نظاروں سے مالا مال ہے۔ پہاڑ اونچے نیچے، سرسبز ٹیلے، فصلیں، درختوں کے جھنڈ اور خاموش ٹھنڈی فضا۔ ارسل جانے کس جونک میں تفصیل سے اپنے ایریا کے بارے میں بتاتا چلا گیا۔ لیکن دادی جی کا گھر تو پنڈی میں تھا۔ مائرہ کا بچپن پنڈی میں ہی گزرا تھا۔ چھٹی کلاس میں تھی جب اس کے والد کی لاہور ٹرانسفر ہوئی۔ وہیں پلاٹ لے کر گھر کی تعمیر شروع کرا دی۔ گھر مکمل ہوا تو سرکاری رہائش گاہ چھوڑ کر اپنی ذاتی گھر میں منتقل ہو گئے۔ پنڈی والا مکان تو کب کا بک گیا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ انہی پیسوں سے پاکستان ٹاؤن میں 10 مرلے کا پلاٹ لے کر گھر بنایا ہے۔ 3-4 سال ہو چکے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے۔ مائرہ کی آنکھوں میں شدید تحیر اور افسوسناک تاثر نمایاں ہو گیا۔ آبائی گھر بیچ دیا اور ابو کو اس کی خبر بھی نہ کی، نہ ان کے حصے کی رقم ادا کی۔ غالباً افضل چچا نے یہ جواب کے لیے سوچ رکھا ہوگا کہ شکیل بھائی کو اس رقم کی کیا ضرورت ہے، انہیں اللہ نے بتیرہ دے رکھا ہے، اتنی اچھی پوسٹ پر ہیں، پھر ایک بیٹی ہے، جبکہ میرا پورا کنبہ کھانے والا ہے۔ بیٹیاں بیٹے سب جوان ہیں، ان کی تعلیم، شادیاں اور دیگر اخراجات، یہ 10 لاکھ روپیہ شکیل بھائی تو بینک میں ہی رکھیں گے نا، ان کے لیے یہ رقم اضافی ہوگی، جبکہ میں انہی پیسوں سے ڈبل اسٹوری گھر بنا لوں گا۔ غالباً دادی نے بھی اپنا حصہ چچا کو دے دیا تھا، چچا کی تو موج ہو گئی۔ آگے چل کر ٹیکسی ہائی وے چھوڑ کر دائیں طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی، جہاں تیر بنا کے پاکستان ٹاؤن کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیکسی ایسی سڑک پر آ گئی جس کی ایک طرف مکانات کا سلسلہ تھا اور دوسری طرف خالی پلاٹس، اونچے نیچے پتھریلے ٹیلے اور خضرو جھاڑیوں کے جھنڈ تھے۔ بس یہیں روک دو بھائی۔ ارسل کے اشارے پر ڈرائیور نے سبز شیڈ کے شیشوں والے ہلکے سبز پینٹ اور گہری سبز ٹائلوں والے گھر کے آگے گاڑی روک دی۔ وہ سامنے دیکھو، ارسل نے کرایہ دے کر اترتے ہوئے مائرہ کو متوجہ کیا۔ یہ ابو کا آفس ہے، ابو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں، اس جگہ یہ کاروبار عروج پر ہے۔ ذرا فاصلے پر ایک چھوٹی سی دکان نما عمارت اکیلی کھڑی تھی، اس کی پیشانی پر پراپرٹی ایڈوائزر کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ ارسل کی رہنمائی میں اندر آ گئی۔ ہر چیز موجود تھی مگر مناسب جگہ اور ترتیب کے لیے ترس رہی تھی۔ غالباً کسی کو اتنی فرصت یا توفیق نہ
ہوئی تھی کہ ڈرائنگ روم یا لاؤنج اور سٹنگ روم کی آرائشی چیزوں کو ٹھکانے پر رکھتا یا بکھرے کشن، صوفے کے کور اور کرسیوں پر پڑے الم غلم چیزوں کو ہٹا کر کمروں کی صفائی اور ترتیب کا خیال کرتا۔ مکینوں کی ذات اور طبیعت میں بھی وہی لاپرواہی اور بے ترتیبی پائی جاتی تھی۔ ان سے مل کر اندازہ ہو گیا تھا۔ دلہن، یہ کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے تمہارے بچوں نے؟ دادی اماں نے بہت تنگ آ کر یاسمین چچی سے شکایت کی تھی۔ چچی کا منہ بن گیا۔ اماں، بچوں کی چھٹیاں ہیں، 2 گھڑی تفریح کر کے خوش ہو لیتے ہیں، آپ تو بس ان کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں۔ کیسے نہ پیچھے پڑوں، سارے جہاں کا لچا لفنگا ٹی وی والے کمرے میں جمع کیا ہوا ہے۔ پہلے کان پھاڑ میوزک پہ اچھلتے کودتے ناچتے چیختے رہے، اب فلم لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اجی آپی نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کا کمرہ تو ویسے بھی کافی دور ہے، وہاں تک آواز نہیں جاتی۔ آواز جانے یا نہ جانے کی بات نہیں ہے لڑکی، دادی سختی سے گھور کر بولی۔ یہ احمد تو بس انڈین فلموں کا چلتا پھرتا وزیر نشریات بن کے رہ گیا ہے۔ ادھر سے ندا اور ردا بھلے آج سے 10 سال پرانی فلم کے بارے میں پوچھ لو، فر اس کی کہانی سنا دیں گی۔ دادی صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اپنے اپنے شوق کی بات ہے اماں، چچی بیزاری سے بولی۔ اس گھر میں رہنے والوں کے تو سارے شوق ہی نرالے ہیں، دادی جل کر بولی۔ اماں، آپ کو میرے ہی بچوں میں سارے عیب نظر آتے ہیں۔ رانیہ کے بچے بھی تو ہر وقت سی ڈی پلیئر اور VCR سے چپکے رہتے ہیں، جب آتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں جم جاتے ہیں، بلکہ اسی کے بچوں نے میرے بچوں کو یہ لت لگائی ہے۔ چچی نے دادی کی سب سے لاڈلی بیٹی رانیہ کا حوالہ دیا۔ دادی کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار تھا اور چچی کو ہمیشہ سے پیار و محبت کے یہ مظاہرے کھلتے تھے۔ خیر یہ بات تو غلط ہے، دادی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی گویا۔ میری رانی کے بچے بڑے تمیزدار اور ذہین ہیں، بالکل اپنی ماں پر گئے ہیں، صورت شکل بھی ایک سے بڑھ کر ایک، اور بولی بھالی تمہاری اولاد تو رچ کے ڈیٹھ ہے، نہ کسی کی سنتی ہے نہ مانتی ہے، اور نہ کسی کے کہنے میں ہے، وہی کرتی ہے جو من میں سماتا ہے۔ خیر دادی، یہ تو محض آپ کی اقربا پروری، اجی آپی نے ناک چڑھائی۔ چچی دادی کی جانبدارانہ رائے پر جل بھن کر خاک ہو گئیں، مگر اپنی جلن جتا نہ سکیں کہ بہرحال ساس سے دبتی بھی تھیں۔ احسن؟ جی امی۔ وہ ہلکے براؤن شلوار قمیض میں سر پر تولیہ رگڑتا باتھ روم سے برآمد ہوا تھا۔ بیٹے، آفس جاتے ہوئے راستے میں اپنی بہن کی طرف سے ہوتے جانا، یہ گوشت، چکن، چاول اور کچھ دالیں رکھی ہیں میں نے تھیلے میں، یہ اسے دے دینا۔ انہوں نے تھیلے کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ خواہ مخواہ زحمت کر رہی ہیں، رابی آپا نہیں لیں گی، جانتی تو ہیں آپ جب بھی کوئی چیز بھجواتی ہیں وہ مجھ پر شدید خفا ہوتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں گویا ہم ترس کھا کر انہیں اور بچوں کو بھیک دے رہے ہیں۔ احسن آہستگی سے گویا ہوا۔ امی کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ تھکے تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ وہ پاگل ہے بے وقوف، ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماں باپ اپنے دل پتھر کر لیں تو پھر لوگ محبت اور معافی کے لیے کس رشتے کی مثالیں دیا کریں گے؟ پھر بھلے اس نے ہماری مرضی کے خلاف ضد کر کے پسند کی شادی کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسے بہت بڑا ناقابل معافی جرم سمجھ کے انسانیت کے ناطے بھی اسے سہارا نہ دیا جائے۔ اگر وہ اپنے میاں کے ساتھ خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی تو ہم اپنی خفگی کو جواز بنا کر بھلے نہ خیال کرتے، مگر اب مصیبت میں کسی کو تنہا چھوڑنا، اور وہ بھی اتنے قریبی رشتے کو، اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ انہیں کچھ برس پہلے کے اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے۔ ہم تمہاری ضد پر تمہاری مرضی کے شخص سے شادی تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا تمہارا کوئی واسطہ تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن رابی کے حالات دیکھ کر زیادہ عرصے تک اس سے لاتعلق اور بیگانہ نہیں رہ سکی تھی۔ میں تو پہلے بھی آپ سے یہی کہتا رہا ہوں کہ رابی آپا پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کریں۔ جو ہوا سو ہوا۔ اس وقت وہ کرائسٹ سے گزر رہی ہیں اور ایسی صورتحال میں انہیں کسی اپنے کی مدد کی سخت ضرورت ہے۔ وہ لاکھ خوددار صحیح، مگر بچوں کی ضروریات آڑے آ جاتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی معاشی مسائل سے عہدہ برا ہونے اور ان سے نکلنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں، مگر احسن بات ادھوری چھوڑ کر گہرا سانس لے کر کچھ سوچنے لگا۔ اس بد نصیب پر تو آسمان ٹوٹ پڑا ہے، امی نے آہ بھری۔ امی جلدی سے ناشتہ لگوا دیجیے، مجھے آفس سے دیر ہو جائے گی۔ احسن نے وارڈروب سے استری شدہ پینٹ شرٹ برآمد کی۔ وہ ماں کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے بات بدل گیا۔ امی اٹھ کر آصفہ کو ناشتہ لگانے کا کہنے لگی۔ رابی کو بتا دینا، اگلے جمعے کو اس کے ڈیڈی کی برسی ہے۔ امی نے آہستگی سے احسن کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتی ہیں؟ احسن نے گہری سانس لے کر سوچا تھا۔ آخری لمحوں میں موت سے لڑتے ہوئے تو ڈیڈی نے انہیں پکارا تھا، انہیں دیکھنے کی تمنا کی تھی، اور وہ شادی کے کئی برس بعد پہلی مرتبہ میکے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ پر ریسٹ واچ باندھتا باہر آیا۔ اچھا امی، میں چلتا ہوں۔ براؤن چیک کی شرٹ اور ڈارک براؤن پینٹ میں ملبوس اونچے لمبے سعادت مند اور وجیہ بیٹے کو دیکھ کر ان کے دل میں اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔
اچھا بیٹے، اللہ کے سپرد۔ انہوں نے چاروں کل پڑھ کر اس پر پھونکے، محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جانے کی اجازت دی۔ اس کی جوائننگ کا پہلا دن تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی میں بطور آرکیٹیکٹ مقرر ہوئی تھی۔ فی الحال اسے جونیئر سیٹ ملی تھی۔ آفس ویسا ہی تھا جیسے کہ سب متمول ملکان کا ہونا چاہیے۔ قیمتی فرنیچر، وال ٹو وال کارپیٹنگ پر بچھے ایرانی غالیچے، شاہکار قسم کی پینٹنگز، نفیس اور عمدہ اسٹیشنری اور سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ٹھنڈا یک بستہ ماحول۔ وہ اپنا اعتماد بحال کرتی چپراسی کی رہنمائی میں اپنی سیٹ پر فروکش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایڈمن انچارج رحیم علی تشریف لے آئے۔ آپ ہمارے ادارے کے سب سے سینئر اور ٹیلنٹڈ آرکیٹیکٹ احسن فاروقی کے انڈر کام کریں گی اور اپنے معاملات کے لیے انہی کے آگے جواب دہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ گائیڈنس کے لیے ان سے رجوع کر سکتی ہیں۔ وہ یقیناً آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ احسن صاحب کو مطمئن کرنا آسان کام نہیں ہے بی بی۔ انچارج صاحب کی روانگی کے بعد اس کی سیٹ کے عین مقابل بیٹھی سانولے رنگ اور دراز چوٹی والی اسمارٹ سی لڑکی نے اس پر اچٹتی سی نظر ڈال کر مصروف سے انداز میں مطلع کیا۔ مائرہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خاصے مشکل پسند واقع ہوئی ہیں۔ مائرہ نے محسوس کیا اس کا انداز دوستانہ تھا۔ ہزار مین میخ اور کیڑے نکالنے کے بعد وہ چیز کو اوکے کرتے ہیں۔ میرا تو ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے ان سے، اس لیے مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور نئے بندے کو تو وہ خون کے آنسو رلا دیتے ہیں۔ مائی گاڈ! مائرہ حد درجہ پریشان ہو گئی۔ ارے بھائی، اب ایسی خوفزدہ ہونے والی سچویشن بھی نہیں ہے۔ خاطر جمع رکھو، اگر محنت اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرو گی تو دنوں میں ان کے دل پر چڑھ جاؤ گی۔ جی، اس کی جی میں جی بھر کا چنبہ شامل تھا۔ میرا مطلب ہے ان کی پسندیدہ ورکر بن جاؤ گی۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ مائرہ کی سانس میں سانس واپس آئی۔ عجیب طرح کا مزاج پایا تھا اس لڑکی نے، بے تکلف سا، چونکا دینے والا اور بے پرواہ سا۔ بہرحال اس کی وجہ سے خاصی ڈارس ہوئی تھی۔ اس نے لنچ بریک تک آفس کے بہت سے افراد اور کام کی نوعیت کے متعلق بتا دیا تھا۔ نہیں بتایا تو اپنا نام؟ تم نے ابھی تک اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میرا نام؟ وہ شرارت سے آنکھیں نچا کے کچھ سوچنے لگی۔ میرا نام ہے تمیز بی بی۔ ہائے! مائرہ ہونک بنی اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اچھا، پسند نہیں آیا؟ چلو پھر مس کرٹسی یا میڈم مینرز بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ ہنس دی۔ یہ کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ بتاؤ نا سیدھی طرح۔ مائرہ نے دوستانہ حق جتاتے ہوئے گور کر دیکھا۔ معزز اردو میں ماں بدولت کو شائستہ کہا جاتا ہے۔ شائستہ اخلاق، وہ شوخی سے کہہ کر مسکرائی۔ بہت خوب۔ مائرہ کو ہنسی آنے لگی۔ اچھا مس شائستہ اخلاق، اب مجھے کچھ پیٹ پوجا کرائیں۔ پہلے تو موصوفہ احسن صاحب کے بارے میں بھیانک سا خاکہ کھینچ کے ڈراتی رہیں، پھر کام کی تفصیلات سنا کر دہلا دیا۔ اب چاہتی ہو بھوکی رہ کر بالکل ہی فوت ہو جاؤں؟ وہ سیٹ سے اٹھ گئی۔ ویسے احسن صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے؟ تشریف تو ضرور لا چکے ہوں گے کہ نہایت پنکچوئل واقع ہوئے ہیں، البتہ تمہاری طلبی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں انہیں خبر بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر میں کال کر لیں گے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ اس نے چپراسی کے ذریعے پیغام بھجوایا تو پتہ چلا وہ کسی اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں سائٹ دیکھنے باہر چلے گئے ہیں اور ممکن ہے شام تک نہ آئیں، لہٰذا کل صبح اسے کال کریں گے۔ لو جی، تمہاری تو ہو گئی چھٹی۔ شائستہ نے ہاتھ جھاڑے۔ ارے نہیں یار، مجھے تو سخت پریشانی ہو رہی ہے، خدا جانے کس طرح پیش آئیں گے کل۔ اچھا تھا آج ہی یہ بوجھ سر سے اتر جاتا۔ وہ الجھ کر بولی۔ کم آن یار، اب وہ کوئی جن بھوت بھی نہیں ہے۔ شائستہ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو محظوظ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چپ کرو تم۔ مائرہ نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے دل دہلا دیا، اب باتیں بنا رہی ہو۔ شائستہ ہنس دی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر کندھے سے لٹکایا اور اسے اشارہ کیا۔ اچھا چلو اٹھو، وین آ گئی ہے۔ کیا ٹرانسپورٹ فری ہے کمپنی کی طرف سے؟ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، 500 روپے کٹتے ہیں پے میں سے۔ دونوں باتیں کرتی باہر نکل گئی۔ اجی آپی کہاں جا رہی ہیں؟ وہ شام کی چائے کے بعد اجی آپی کو بیگ لے کر نکلتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں، موڈ ہے تو چلی چلو۔ انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ اس پر دوڑاتے ہوئے عذرائے مروت پیشکش کی، جسے قبول کرنے میں اس سے زیادہ دیر نہیں لگائی۔ فی الحال وہ صرف بوریت سے ہی شغل فرما رہی تھی۔ آپی، مائرہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، یہ جگہ خاصی سنسان اور خاموش سی ہے، کیا آپ لوگوں کو اکیلے باہر جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ وہی، اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ اجی آپی کا موڈ یقیناً خوشگوار تھا، جو اس سے دلچسپی سے مئو گفتگو تھی، وگرنہ عام حالت میں وہ ساری دنیا سے خفا اور بیزار دکھائی دیتی تھی۔ مارکیٹ بہت اچھی بنی ہوئی تھی، صاف ستھری، جدید طرز کی اور تمام تر ضروریات زندگی سے بھری ہوئی۔
میں نے شاپنگ کی اتنی پرسکون اور بے آواز جگہ پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ مائرہ نے اظہار خیال ضروری سمجھا۔ کشادہ سڑک کے کنارے ایک طرف مارکیٹ تھی اور دوسری طرف خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کے شاہکار بنگلے قطار میں بنے ہوئے تھے۔ اجی آپی شاپنگ کرتی رہیں اور وہ دلچسپی سے شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑی اطراف کے مناظر کا جائزہ لیتی رہی۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے پار بنے براؤن اور آف وائٹ کمبینیشن کے ماربل کے بنگلے سے نکلتی نئی ماڈل کی کار پر پڑی۔ اس کو ڈرائیو کرنے والی شخصیت پہلی ہی نظر میں بڑی ہی متاثر کن اور باوقار دکھائی دے رہی تھی۔ سیاہ گھنے بالوں والا بھرپور توانا بازو اسٹیئرنگ وہیل کو حرکت دے رہا تھا۔ کلائی پر قیمتی گھڑی تھی جس کا ڈائل دھوپ پڑنے سے دور ہی سے چمک رہا تھا۔ گاڑی گھر کی روش سے نکال کر اس نے روڈ کراس کر کے عین مائرہ کے پاس لا کھڑی کی تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم اچھل کر پیچھے ہٹی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ نوجوان کا چہرہ بلا کا سنجیدہ اور گمبھیر تھا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے شاپنگ سینٹر میں گھس گیا۔ مائرہ کی جان میں جان آئی۔ محض 5 منٹ بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ کچھ دیر بعد اسی بنگلے سے تقریباً 32 سال کی حزن و ملال اور سنجیدگی کے تاثرات چہرے پر لیے ایک خوبصورت خاتون باہر نکلی۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے دائیں طرف کے چوتھے بنگلے میں گھس گئی۔ غالباً پڑوسیوں کے ہاں گئی تھی کسی کام سے۔ اکیلی کھڑی بور ہوتی رہی۔ اندر آ جاتی نا۔ اجی آپی شاپنگ بیگز کے ساتھ برآمد ہوئی۔ وقت گزاری کے لیے ادھر بڑے اچھے نظارے دیکھنے کو مل گئے تھے۔ ویسے آپی کیا یہ ایریا بھی پاکستان ٹاؤن ہے؟ بڑا شاندار اور جدید لک دے رہا ہے۔ نہیں، یہ تو کورنگ ٹاؤن ہے۔ یہاں بڑے بڑے ساہوکاروں کے بنگلے ہیں۔ اسی علاقے کی اسکیم بہت شاندار ہے۔ علاقہ اتنا پرسکون اور خوبصورت ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے مالکان اور ورکرز نے خود بھی جگہ لے کر اپنے بنگلے بنا لیے ہیں۔ اس علاقے میں تعمیرات کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اسی لیے تو اب باقاعدہ کنسٹرکشن کمپنیاں بن گئی ہیں۔ وہ بہترین صلاحیتوں پر مشتمل آرکیٹیکٹ، سائٹ انجینئر اور بلڈرز کو ہائر کر رہے ہیں۔ تمہارے یہاں جاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ویسے تمہارا آفس کس جگہ پر ہے؟ یہیں کہیں ہوگا، مجھے صحیح ایڈریس نہیں پتا۔ ارسل صبح چھوڑ کر آیا تھا۔ واپسی آفس ٹرانسپورٹ سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی پیدل چل رہی تھی۔ تقریباً 12-15 منٹ بعد وہ پاکستان ٹاؤن پہنچ چکی تھی۔ مائرہ تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ شائستہ ابھی ابھی کسی کمرے سے نکلتی تھی۔ اس کی پیشی کا وقت آ گیا تھا۔ کون احسن صاحب؟ اس کے سینے میں دگ دگ ہونے لگی۔ ہاں، سر بھی انہی کے کمرے میں ہیں۔ شاید وہ باقاعدہ طور پر احسن فاروقی سے تمہارا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ وہ دھڑکتے دل سے دروازے پر احسن فاروقی کی نیم پلیٹ پڑھ کر دستک دینے لگی۔ کم آن! باروب آواز پر وہ اندر آ گئی۔ ادارے کے سربراہ سر ہاشمی احسن سے کسی ضروری معاملے کو ڈسکشن کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے گفتگو روک دی۔ اس نے سلام کیا۔ احسن، یہ ہیں آپ کے شعبے کی نئی ممبر، آرکیٹیکٹ مائرہ شکیل۔ یہ لاہور سے آئی ہیں کام کے سلسلے میں۔ آپ انہیں گائیڈ کریں گے۔ ان کی سیٹ مس شائستہ کی سیٹ کے ساتھ ہے۔ عملی میدان میں یہ ان کا پہلا قدم ہے۔ سر ہاشمی دھیرے سے مسکرا دیے۔ اور مس مائرہ، یہ مسٹر احسن ہیں، ہماری کمپنی کے مایہ ناز آرکیٹیکٹ اور اس شعبے کے ہیڈ۔ آپ کا تمام تر واسطہ اور رابطہ انہی سے رہے گا۔ مائرہ نے نظر اٹھائی۔ اوہ! اس کے ہونٹ بے اختیار سکڑ گئے۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جسے کل مارکیٹ کے سامنے دیکھا تھا۔ باقی کام آپ خود سمجھا دیجیے گا، میں چلتا ہوں۔ سر ہاشمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی سر۔ احسن احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو بی بی، آپ کا پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کا ایک سنگل اسٹوری گھر کا نقشہ بنا کے دکھائیں۔ شام 4 بجے آف ہوگا اور آپ کو کم از کم 3 بجے تک کام مکمل کر کے ٹیبل پر رکھ دینا چاہیے۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ احسن نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ کر دکھانے کی خواہش چمک رہی تھی، البتہ چہرے کے تاثرات سے گھبراہٹ اور قدرے بے چینی مترشح تھی۔ آپ میری بات سمجھ گئی ہیں؟ احسن نے محسوس کیا کہ وہ اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے پریشان ہو رہی ہے، لہٰذا نظریں اپنے سامنے رکھی فائل پر جما دیں۔ جی جی، سمجھ گئی ہوں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ نیوی بلو پینٹ اور اسکائی بلو شرٹ میں چہرے پر تازہ شیو کی نیلاہٹیں لیے بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چلیں پھر کام شروع کریں۔ احسن اسے یکسر نظر انداز کر کے فائل میں گم ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔
کیوں؟ کیا پہلی ملاقات میں ہی چھکے چھڑا دیے؟ صاحب بہادر نے شائستہ اس کے حالات دیکھ کر ہنس دی تھی۔ یہ بات نہیں ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اصل میں ایک تو کل سے تم نے ڈرا ڈرا کے میرا خون خشک کر دیا تھا، اوپر سے جاتے ہی ان کے کمرے میں بڑے سر سے سامنا ہو گیا، پھر احسن صاحب نے چھوٹتے ہی کام سونپ دیا، بس اسی لیے نروس ہو گئی۔ اس نے بڑی محنت سے کام مکمل کیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتی احسن کے کمرے میں داخل ہوئی۔ گڈ۔ احسن نے وال کلاک دیکھ کر ستائشی انداز میں سر ہلایا۔ ابھی صرف 2:30 بجے تھے۔ ماہرہ نے خاموشی سے ورک شیٹ اس کے سامنے ٹیبل پر بچھا دی۔ جوں جوں احسن اسے دیکھتا گیا اس کا موڈ آف ہوتا گیا۔ ماہرہ دم سادے اس کا رد عمل اور تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ آپ نے تو کی پلان ہی غلط بنایا ہے بی بی۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ سائٹ کے لیفٹ رائٹ میں کیا ہے؟ اس کی کیا ڈائریکشن ہے؟ کچھ بھی مینشن نہیں کیا۔ آپ کو سائٹ کی لوکیشن اچھی طرح واضح کرنی چاہیے تھی کہ وہ کہاں واقع ہے، اس کے ارد گرد کون سی سڑک، چوک، گراؤنڈ یا عمارت ہے اور کون کون سی روڈ لنک کرتی ہے، انٹرنس کہاں کہاں سے ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ خشک تھا۔ مارے گئے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے خاموشی سے سر جھکائے اسے سن رہی تھی۔ اور فاؤنڈیشن ڈیٹیل میں اسکیل تو واضح ہی نہیں کیا کہ کون سا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ایلیویشن البتہ قدرے بہتر ہے لیکن اس میں گراؤنڈ لیول اور پلاٹ لیول کے بارے میں مینشن نہیں کیا گیا۔ اور ہاں، سیکشن کے میں چھت کتنی موٹی ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ شرمندگی سے ہونٹ چبانے لگی۔ احسن کی ساری توجہ شیٹ پر تھی۔ جی ایف پلان بہت عمدہ ہے لیکن اس میں آپ نے بیڈ کے ساتھ اٹیچ واش روم کے ایریے کی پیمائش نہیں لکھی کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی۔ لاؤنج کی شیپ عجیب سی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیڈ روم کو گنجائش سے زیادہ کھلا کر دیا ہے، اسی لیے کچن اور لاؤنج دونوں تنگ ہو گئے ہیں۔ اف اللہ، کتنی گہری نظر ہے۔ وہ جل کر رہ گئی۔ سائٹ پلاٹ کے پیمائش کا پیمانہ لکھا ہی نہیں، اس کے بغیر یہ کتنی بیکار ہے۔ اس نے سائٹ پلاٹ پر کراس لگا دیا۔ ماہرہ کو اس بے عزتی پر رونا آنے لگا۔ اب شیٹ کی سائٹ پر بنے لمبے خانے میں لکھی تفصیلات اس کی مرکزِ نگاہ تھی۔ اسکیم آف ایریا میں کل ایریا ہے 50,000 مربع فٹ، جس میں آپ نے اوپن ایریا رکھا ہے 8,000 مربع فٹ اور کوریڈ ایریا ہے 40,000 مربع فٹ۔ ذرا دونوں کو ٹوٹل کر کے بتائیے گا، باقی کا 2,000 مربع فٹ کہاں گیا؟ میرے اللہ! اپنی ہی حماقتوں پر اسے چکر آنے لگے۔ احسن نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شیٹ رول کرنے لگا۔ کمال ہے، اگر کام ٹھیک نہ کیا ہو تو کیا یوں بدحواس ہو جاتے ہیں؟ گہری سانس لے کر احسن نے سنجیدگی سے کہا، دیکھیں، ٹاپ پر کوئی یوں نہیں پہنچ جاتا۔ پہلے وہ گرتا ہے، بار بار گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، قدم درست کرتا ہے، سانس لیتا ہے، پچھلے تجربے کو سامنے رکھ کر اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرتا ہے اور ہمت جمع رکھتا ہے اور نشان امتیاز پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میں بھی یوں ہی یہاں تک نہیں پہنچ گیا۔ آپ غلطیاں ضرور کیجیے لیکن ان کی اصلاح بھی کیجیے، انہیں دہرائیے نہیں، اور جب ان کی تصحیح کی جائے تو اس کو غور سے سنیے۔ میں جاؤں اب؟ وہ آنسو روک رہی تھی۔ ہاں، مگر ایک آخری غلطی بھی سنتی جائیے۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ نے آرکیٹیکٹ کے سائن والا خانہ تو بنا دیا مگر اونر کے سائن والا خانہ نہیں بنایا۔ اف! اس نے آنکھیں میچ کر جیم کر اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ آپ کو دوبارہ شکایت نہیں ہوگی، وہ کہہ کر باہر آ گئی۔ اوکے، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ چچی کے سب سے بڑے بیٹے خاور بھائی آئے ہوئے تھے۔ وہ جاب کی وجہ سے کراچی میں ہوتے تھے۔ چچی جان ان کی شادی کے لیے گزشتہ کئی سال سے لڑکیاں تلاش کر رہی تھی مگر ابھی تک کوئی لڑکی ایسی دریافت نہیں ہوئی تھی جو ان کے اعلیٰ معیار پر پوری اترتی۔ اسی چکر میں عمر گزرتی جا رہی تھی۔ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو بھائی؟ اجی آپی قدرے دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ 1 ہفتے کی چھٹیاں لی ہیں، ویسے کل یا پرسوں میں مری نکل جاؤں گا۔ وہ اندازاً 30-32 سال کے ہوں گے، چہرے پر عمر کے حساب سے پختگی اور مزاج کے حساب سے کھردرا پن اور کرختگی نمایاں تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کبھی اور کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، اجی آپی کی طرح۔ کیوں بیٹے، اتنے مہینوں بعد گھر لوٹے ہو، کیا اپنوں میں بیٹھنے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تمہارا؟ ہم تو ترس گئے تھے تمہاری صورت کو۔ چھوڑیں امی، وہ تلخی سے گویا ہوئے، میں جانتا ہوں کہ کون کتنا میری دید کا طالب رہتا ہے۔ یہاں سب اپنے حال میں مست ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، اور یوں بھی یہاں رہ کر پورا ہفتہ بور ہونے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ خاصی بے مروتی سے کہہ کر اوپر چلے گئے۔ چچی دل محسوس کر رہ گئیں۔ دیکھ رہی ہیں آپ اپنے بڑے پوتے کے تیور؟
اجیا تو اجیا، اب خاور بھی مجھ سے ٹھیک طرح بات نہیں کرتا۔ وہ ساس کے پاس بیٹھ کر دکھ سکھ کہنے لگی۔ قصور تمہارا ہے دلہن، دادی اماں رسان سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ بچوں کی عمریں دیکھو، ان کی خواہشات اور خوابوں کی کیا تعبیر دی ہے تم نے۔ گھر بٹھائے بوڑھا کر رہی ہو، زندگی کی چاشنی سے لطف اندوز ہونے والی گھڑیاں بے رس گزر جائیں تو رویوں میں خود بخود کڑواہٹ گھل جاتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر کم از کم خاور کی دلہن تو لے ہی آؤ۔ اگر اجیا اور خاور دونوں ہی کی کھٹی ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں اماں؟ ان کے پاس گڑا گڑایا جواب تھا۔ اپنے معیار کے گراف کو کچھ نیچے لاؤ۔ دلہن، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں عیب نکال کر اسے ذلیل و رسوا کیا جائے، اسے رد کیا جائے۔ ذرا حساب لگاؤ، خاور کے لیے کتنے گھروں کی لڑکیاں ٹھکرا چکی ہو۔ اس کی ناک چھوٹی، اس کی ناک بڑی، اس کے بال چھوٹے، اس کے بڑے، اس کا قد چھوٹا، اس کا لمبا۔ یہ امیر نہیں ہے، وہ بہت امیر ہیں، یہ جہیز کم دیں گے۔ وہ جہیز کے ساتھ گھر داماد بنانا چاہتے ہیں۔ معاذ باللہ، دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا لگاتے لگاتے اپنے گھر کو تماشا گاہ بناتی جا رہی ہو۔ دادی نے بے لاگ تبصرہ کیا، جو ظاہر ہے چچی کو سخت ناگوار گزرا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئیں۔ ایک پسند تو آئی تھی برسوں پہلے، اسے آپ کے لاڈلے پوتے اسد صاحب لے اڑے۔ چچی جل کر بولی۔ دادی اماں کچھ خاموش سی ہو گئی۔ کچھ لمحے ماحول پر معنی خیز سکوت طاری رہا۔ سٹنگ روم کے ایک کونے میں گھسی پیپر شیٹ پر جھکی مائرہ کو یہ سکوت بہت محسوس ہوا۔ خیر، خاور میاں کے لیے فاروقی صاحب نے انکار کر دیا تھا اور اسد کے لیے بھی نہیں مانے تھے۔ وہ تو ان کی بیٹی نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی تو بیٹی کی زندگی اور ضد کے لیے مجبور ہو گئے اور اسد سے بیاہ دیا، مگر اس کے بعد کوئی تعلق بھی تو نہیں رکھا انہوں نے بیٹی سے۔ دادی اماں کا انداز بتاتا تھا کہ ان کے دل میں پوتے کے لیے نرم گوشہ بہرحال موجود ہے۔ مائرہ یکلخت کام چھوڑ کر اس داستان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہی تو رسوا کن حرکت تھی جس کے سبب اسے گھر سے باہر نکالا گیا۔ چچی چٹک گئی۔ جب خاور کے لیے انکار ہو چکا تھا تو اسد کو ان کی لڑکی پسند کرنے اور ہمیں بات کرنے کے لیے بھجوانے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ سوتیلا ہی سہی مگر خاور اس کا بھائی تھا، کچھ تو شرم کرتا۔ بھائی کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا۔ وہ تو فاروقی صاحب بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے مجبوراً خود چل کر ہمارے ہاں آ گئے، ورنہ وہ بھی ایک عام سی صحافی کو کہاں قبول کرنے والے تھے۔ وہ جیسے انگارے چبا رہی تھی۔ تم نے اور افضل نے بھی تو بے عزتی کی تھی فاروقی صاحب اور ان کی بیگم کی۔ اسد کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسد نے اصرار کیا اور دھمکی دی کہ ہم نے شادی نہ کرائی تو وہ خود کر لے گا، تو تم لوگوں نے اسے اس کی بھڑک سمجھا۔ جب وہ سچ مچ بیاہ لایا تو اسے گھر سے نکال دیا، بعد میں برسوں تک خبر نہیں لی۔ ہم کیوں رکھتے ایسے ناخلف کو اپنے گھر میں؟ چچی اپنے کدورت اور بغض چھپا نہیں سکی تھی۔ میرے بیٹے کا حق چھینا، اس کی جگہ خود دولہا بن بیٹھا، ہماری بے عزتی کرائی، میں تو اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نہ میرے جیتے جی وہ اس گھر میں قدم رکھے گا، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ چچی کی آنکھوں میں شعلے سے دیکھنے لگے تھے۔ یہ اسد صاحب کون ہیں؟ مائرہ کا تجسس آسمان کو چھونے لگا تھا، اسی لیے موقع پاتے ہی ردا سے پوچھ ڈالا۔ ابو کی پہلی بیوی کے بیٹے ہیں۔ اوہ، وہ یہ تو بہرحال جانتی تھی کہ چچا افضل کی پہلی شادی 1.5 سال بعد ختم ہو گئی تھی، جب بیوی بچے کو جنم دیتے ہی چل بسی تھی۔ یاسمین چچی سے ان کی دوسری شادی تھی۔ یہ وہی روایتی سوتیلے پن کا جلاپا ہے یا سچ مچ اسد بھائی کی زیادتی ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ خیر مجھے کیا، اس نے سر جھٹکا۔ دادی اور چچی کی باتوں کی روشنی میں اس کے دل میں اسد بھائی اور ان کی بیوی کا امیج کچھ اچھا نہیں بنا تھا۔ وہ ارسل کے ساتھ اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خریدنے کورنگ ٹاؤن کی پرسکون مارکیٹ میں آئی تھی۔ ارے یہ تو وہی ہیں، سیاہ شلوار قمیض میں 2 سال کے جڑواں بچوں کو دونوں ہاتھ کی ایک ایک انگلی پکڑائے وہ مارکیٹ کی طرف ہی آ رہی تھی۔ ارسل دیکھو، یہ بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، کیسے پھول سے مکھڑے ہیں۔ وہ ایک جیسے سرخ اونی کپڑوں میں ملبوس پیارے پیارے صحت مند بچوں پر مرمیٹی۔ ارسل نے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ وہ خاتون قریب آئیں تو ارسل نے محتاط سے انداز میں سلام کیا اور دلچسپی سے بچوں کو دیکھنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ ارسل کیا حال ہے تمہارا، اور گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ خاتون بہت خوش اخلاقی اور اپنائیت سے ملی۔ ارسل نے بچوں کو باری باری گود میں لیا۔ مائرہ نے محسوس کیا ان کی دھیمی مسکراہٹ میں ایک طرح کا سوز اور کرب شامل تھا۔ اسد بھائی کیسے ہیں؟ ارسل نے آہستگی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بجھے ہوئے انداز میں زبردستی مسکرائی۔ مائرہ کو کیلنڈر سے ارسل کا ایک دم سنجیدہ ہو جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ یہاں کورنگ ٹاؤن کب آئیں؟ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، انہوں نے ملائمت سے کہا۔
اصل میں وہاں کرائے بہت زیادہ ہو گئے تھے، جب موجودہ حالات میں افورڈیبل نہیں تھے۔ پھر امی اور بھائی بھی ادھر تھے، اس لیے ان کی قربت کی خاطر یہاں آ گئی۔ گھر کہاں پہ لیا ہے؟ ارسل کی دلچسپی اور توجہ یقیناً ان کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ یہاں سے کچھ دور ایک سنگل پورشن والا چھوٹا سا گھر ہے۔ کیا نمبر ہے گھر کا؟ اب کہ وہ سچ مچ چکرا گئیں۔ کیا تم آؤ گے اپنے بھائی سے ملنے؟ ان کا لہجہ کانپنے لگا۔ آ بھی سکتا ہوں، وہ دھیمے سے بولا۔ خاتون جیسے نہال ہو گئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے۔ خوشی اور جانے کے احساس سے ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ یہ کون تھی ارسل؟ خاتون کے آگے بڑھ جانے پر مائرہ بے صبری سے پوچھنے لگی۔ ہماری بھابھی، اس نے دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گئی۔ ہمارے ستیلے اور سب سے بڑے بھائی اسد کی بیوی۔ ارسل کہیں اور دیکھ رہا تھا، لہجہ عجیب سی چبھن اور سختی لیے ہوئے تھا۔ وہی جس سے گھر والوں کو چھوڑ کر شادی کی تھی انہوں نے؟ ہاں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ اسد بھائی کو ہر صورت میں وہی کرنی تھی اور جلد ہی کرنی تھی کہ لڑکی والوں کو جو بادل نخواستہ راضی ہوئے تھے، یہی شرط تھی اور امی ابو مان کر نہیں دے رہے تھے، مجبوراً خود ہی کر لی۔ امی نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ابو بھی اسد بھائی کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھے کہ جس گھر سے خاور بھائی کے لیے انکار ہوا تھا، وہاں دوسرے بیٹی کے بھی کیوں کریں؟ لہٰذا بھائی کو امی ابو کے حکم پر گھر چھوڑنا پڑا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ارسل کا لہجہ لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ اوہ، مائرہ نے ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن ان خاتون کو میں نے کچھ دن پہلے وہ سامنے والے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ ارسل کے برابر چلتے ہوئے ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ان کی امی کا گھر ہے۔ مائرہ کے قدم ایک دم رک گئے۔ کیا مطلب؟ وہ بونچکا کھڑی رہ گئی تھی۔ مگر وہ تو احسن فاروقی کا گھر ہے، وہ جو آرکیٹیکٹ ہیں، سٹپٹا کر پوچھ رہی تھی۔ احسن ان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ارسل کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ ارے، اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ اب تو رشتہ داری بھی نکل آئی ہے احسن صاحب، وہ تصور کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ بھلے زبردستی کی سہی۔ ارسل، وہ کسی گہری سوچ میں گم اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ بھابھی تو خاصی نائس لیڈی ہیں، میرا مطلب ہے چچی جان کی باتوں سے تو ان کا عجیب سا امیج بنا تھا جیسے۔ وہ رک گئی۔ نہ صرف بھابھی بلکہ اسد بھائی بھی بہت اچھے بندے ہیں۔ انہوں نے منت سماجت خوشامد سب کر کے دیکھ لیا تھا، مگر ابو اور امی اس شادی میں شریک ہونے پر تیار نہیں ہوئے۔ شادی کے بعد بھی جب بھی ملے انہوں نے ہمیشہ دوستی اور صلح کا ہاتھ بڑھایا، مگر وہ بھی امی کی انا، غصہ اور ضد کی نظر ہو گیا۔ علاوہ ازیں خاور بھائی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسد بھائی اپنی بیوی کو لے کر گھر میں آئیں یا رہیں۔ لگتا تھا ارسل اس معاملے میں مکمل طور پر غیر جانبدار تھا، ورنہ گھر کے ہر شخص کو اس نے اسد کے خلاف ہی دیکھا تھا۔ مائرہ نے رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے دل ہی دل میں اسد بھائی کے گھر کا ایڈریس دہرایا۔ اسے حزن و ملال کی چادر میں لپٹی اس اداس شہزادی کے دکھوں کو کھوجنے کا اشتیاق ہو چلا تھا۔ ابھی احسن پہنچا ہی تھا کہ بیل ہوئی۔ رابعہ آپا، آپ ٹھہرے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ہلکے آسمانی شلوار قمیض میں وہ بڑے عام سے حلیے میں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آپ کیا میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئی ہیں بی بی؟ وہ سبز پرنٹ کے کاٹن کے اسٹائلش سوٹ میں ملبوس مائرہ کو دیکھ کر متعجب ہوا۔ نہیں احسن صاحب، وہ اسے یہاں پا کر سٹپٹا سی گئی تھی۔ اصل میں بھابھی سے ملنے آئی ہوں۔ وہ ہچکچائی۔ کون بھابھی؟ وہ حیران ہوا۔ میرا مطلب ہے اسد بھائی کی مسز۔ وہ تھوک نکل کر بولی۔ مگر اسد صاحب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ دہلیز پر جم کے کھڑا تھا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ اوہ، احسن کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تشریف لائیے۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی ملگجے سے براؤن کپڑوں میں کچن میں مصروف عمل بھابھی نظر آ گئی تھیں۔ وعلیکم السلام۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے سب کام چھوڑ دیے اور جوش و مسرت کے ساتھ اسے اندر لے آئیں۔ کیا حال ہے تمہارا اور تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ تم یقیناً ارسل کی کوئی رشتہ دار ہو، ہے نا؟ میں نے اس دن مارکیٹ میں تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر پوچھ رہی تھی۔ جی۔ وہ احسن کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اسد بھائی کے تایا کی بیٹی ہیں۔ احسن نے تعارف کرایا۔ اسد بھائی کہاں ہیں؟ کون جانے وہ کہاں ہیں؟ بھابھی نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا مطلب؟ وہ خاک نہ سمجھی۔ کچھ نہیں، تم یہ بتاؤ چائے پیو گی یا کولڈ ڈرنک؟ بے تکلفی سے بتاؤ۔ ایک مدت بعد تو اسد کا کوئی مہمان آیا ہے اس کے گھر میں۔ وہ ٹال گئی۔ مگر مائرہ کا تجسس حد سے سوا ہو گیا۔ احسن، پلیز کولڈ ڈرنک لے آؤ گے کارنر والی شاپ سے؟ وہ جیسے بڑے تکلف اور قدرے شرمندگی سے بھائی کو کام کا کہہ رہی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے الماری سے اپنا پرس نکالا۔ جی ضرور، یہ رہنے دیجیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پرس کھولتی احسن جا چکا تھا۔ آپ کیوں خواہ مخواہ تکلف کر رہی ہیں بھابھی؟ میں تو بس آپ سے ملنے اور اسد بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔
کیا وہ کہیں جاب کرتے ہیں؟ اسے جانے کیوں اسد سے ملنے کی بے چینی لاحق تھی۔ شادی کے بعد 2 سال تک باقاعدگی سے جاب کرتے رہے تھے، مگر پھر وہ بیمار ہو گئے اور جاب چھوڑنا پڑی۔ وہ آہستگی سے بولی۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ ایک اخبار میں ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے۔ مالک نے سارا اخبار ان پر چھوڑ رکھا تھا۔ ایسی کون سی بیماری ہو گئی کہ انہیں نوکری چھوڑنا پڑی؟ ان کے دماغ میں ٹیومر ہے، بھابی کہتے ہوئے رو دیں۔ مائرہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہائے اللہ، اتنی خوبصورت اداس آنکھوں اور شہزادیوں کی سی آن بان والی عورت اور 2 معصوم سے فرشتہ صفت بچوں کے سر کی چھت میں تقدیر نے کیسا بھیانک شگاف کیا تھا۔ ٹیومر زیادہ خطرناک تو نہیں ہے، نہ پھیلنے والا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو اسد درد کی شدت سے پاگل سے ہو جاتے ہیں۔ یہ دورہ آدھ پون گھنٹے کے دورانیے کا ہوتا ہے، مگر اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعد میں گھنٹوں نڈال اور نیم بے ہوش پڑے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایسی حالت میں دماغی نوکری صحافت تو نہیں نبھ سکتی تھی۔ مائرہ کا دل پھٹنے لگا۔ اس نے افسردگی اور حزن کی تصویر بنی بھابی کو دیکھا اور لب کاٹنے لگی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسی لی تھی، ارادہ تو تھا کہ ڈرائیور کو دے دیں گے، وہ روز کے 250-300 دیتا رہے گا، ہمارا گزارا چلتا رہے گا، مگر ڈرائیور صاحب آئے دن نئے فراڈ کرنے لگے۔ کبھی 1000 چاہیے، گاڑی کے انجن میں مسئلہ ہو گیا ہے، کبھی 2000 مانگ رہا ہے کہ تیسرا گیئر خراب ہے، اس کی گراریاں ڈلوانی ہیں، کبھی ٹائر ختم ہو گئے ہیں اور 4500 کے نئے منگوانے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے ہم نے لیے نہیں جتنے اوپر لگا دیے، اور وہ سب پیسے وہ کھا گیا۔ اس دھوکہ دہی کے بعد اسد خود ہی ٹیکسی چلانے لگے ہیں جب طبیعت سیٹ ہو چلے جاتے ہیں، انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ مائرہ سکتے کے عالم میں ان کا پرسکون اور ٹھہرا ہوا انداز گفتگو نوٹ کر رہی تھی۔ کیا اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں؟ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، مگر بچے کس کے پاس چھوڑوں؟ امی اکیلی دو کو نہیں سنبھال سکتی۔ اب دیکھو، وہ متفکر تھیں۔ وہ اسد سے ملی تو ان کی شخصیت کی سادگی، شفقت اور خلوص سے اسد متاثر ہوئی۔ بھلا اتنے پیارے اور سلجھے ہوئے بندے کو کیا پڑی ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی کو ستائے؟ اسے چچی کی لین ترانیوں میں کوئی حقیقت نظر نہیں آئی تھی۔ احسن کولڈ ڈرنکس لا کر دینے کے بعد چلا گیا تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے بزرگوار، ویسے پہچان تو لیا ہوگا، میں رابی آپا کا بھائی ہوں۔ وہ شائستگی سے گویا ہوا۔ افضل چچا نے سر تاپا اسے دیکھا۔ اونچا لمبا، کڑیل سراپا، وجیہ و خوبرو چہرہ، پختہ و بلند ارادوں کی ترجمان پر تمکنت آنکھیں۔ وہ پہلی نظر میں اس نوجوان کی جادو اثر شخصیت سے متاثر ہو گئے تھے، مگر جوں ہی تعارف مکمل ہوا ان کے چہرے پر ناگواری کی لکیریں کھنچ گئیں۔ بیٹھو میاں، وہ گہری سانس لے کر اشارہ کرنے لگے۔ گھر آئے مہمان کی میزبانی تو بہرحال نبھانی تھی۔ گزشتہ 3.5 برس سے آپ کا بیٹا آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، آپ اتنا عرصہ ان سے کیسے دور رہ پائے ہیں؟ بہرحال یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میں یہ کہنے آیا تھا کہ بس بہت ہو گیا ہے۔ ضد انہوں نے کی، انا کی دیواریں ہم نے کھڑی کر لی، یوں رابطے ٹوٹ گئے، رشتے چھوٹ گئے، لیکن محترم، جو کچھ ہوا دونوں طرف سے ہوا۔ ایک دیوار ہم نے گرا دی ہے، دوسری آپ گرا دیں تاکہ انہیں مشترکہ طور پر قبول کر کے خاندان میں شامل کیا جائے۔ یقین کیجیے آپ کا بیٹا از حد تکلیف میں ہے، آپ کو یقیناً اطلاع پہنچی ہوگی۔ وہ جس طرح جی رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میری درخواست ہے کہ آپ انہیں اپنا لیں، باپ کی پناہوں میں لے کر ان کا مکمل علاج کروائیں۔ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ ان کے بچے آپ کی نسل، آپ کے وارث ہیں۔ اگر دیر ہو گئی تو خدا نخواستہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ بلا کا دردمند، تہذیب و شائستگی کا آئینہ دار تھا۔ چچا افضل کے چہرے سے کرب چھلکنے لگا۔ انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ آپ کی بہن کے گھر کی چھت ہے، اب تو معافی تلافی کی سفارش کریں گے ہی۔ بات ساری یہ ہے میاں کہ اس نے نہ صرف باپ دادا کی عزت اچھالی بلکہ خود سے شادی رچا کے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرنگوں کر دیا۔ ہماری اہمیت صفر برابر بھی نہ رہی اس کے نزدیک۔ آج مشکل میں اسے باپ اور گھر یاد آ رہا ہے۔ چچی تلخ ہو گئی۔ دیکھیے خاتون، اسد بھائی نے مجھے ہرگز نہیں بھیجا، وہ بڑی مشکل سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ میں اپنے طور پر آپ کے اور ہمارے خاندان کے اس مشترکہ مسئلے کا مناسب اور معقول حل چاہتا ہوں۔ یہ ناکوں کے مسئلے اگلی نسل تک تو نہیں چلانے ہیں، ہمیں کچھ سوچنا ہوگا۔ ہمیں کچھ نہیں سمجھنا سمجھانا، چچی تلخی سے بولی۔ وہ ٹیکسی چلا کر ہمارے پرکھوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہم۔ محنت مزدوری کرنا کوئی عیب یا برائی تو نہیں ہے، مجھے تو اپنے بہنوئی کے اس فعل سے اپنے خاندان پر کوئی آنچ آتی محسوس نہیں ہوئی۔
وہ رسان سے بولا۔ چچی کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ آپ کی بات ہم نہیں کر رہے، اونچے خاندان میں ہر بات جائز بن جاتی ہے، ہم درمیانے طبقے کے شریف اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ سب نہیں ہوتا، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ ان کا خاندانی غرور و تفاخر اور دوسرے معنوں میں اسے ذلیل اور رسوا کرنے کا انداز گویا کھلا وار تھا، مگر احسن اپنی ماں کی تربیت کی بدولت خون کے گھونٹ پی کر خاموش رہا۔ شرافت اور عزت و حرمت کسی خاص طبقے یا خاندان کے لیے مخصوص نہیں ہوا کرتی، محترم خاتون، وہ خشک انداز میں گویا ہوا۔ چچی نے سنی انسنی کر دی۔ اور رہی بیماری تو میاں، بیماریاں تو ہر نفس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، میں خود آئے دن ہائی بلڈ پریشر کے ہاتھوں بے دم رہتی ہوں، اگر اسے علاج کے لیے پیسے چاہیے تو ہم 2-4 ہزار کا بندوبست کر کے دے دیں گے، اس سے زیادہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی ہی روح میں بہہ رہی تھی۔ واہ رے دنیا، ذرا سا اختیار کیا مل جائے فوراً فرعون بن بیٹھتی ہے، احسان اور طرز کے کوڑے مارتی ہے، مجبوریوں کا مذاق بناتی ہے، تماشا دیکھتی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کے گھر میں سب کچھ ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چچا افضل سے مخاطب ہوا، مگر انسانیت نہیں ہے، کہہ کر وہ رکا نہیں، تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ افضل چچا یک لمحے کو سناٹے میں آ گئے۔ اسد کی بیماری کی تفصیلات کچھ دن پہلے مائرہ نے بھی اس کے گوشے گزار کی تھی۔ یہ جذباتی بلیک میلنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چچی انہیں دوبارہ اپنے اثر میں لے آئیں۔ وہ ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، گھر کے اخراجات قابو میں نہیں آ رہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ باپ اچھا کھا کما رہا ہے، گھر میں اللہ کا شکر ہے خوشحالی آ چکی ہے، اس لیے اپنے سالے بیچ کر وہ واپسی کی راہ استوار کر رہا ہے، وگرنہ جس کو ٹیومر ہو وہ سارا دن ٹیکسی چلا سکتا ہے، دھوپ بارش میں باہر پھر سکتا ہے، سب ڈھونگ ہے۔ چچی بے حسی سے کہتے ہوئے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی یہ کون صاحب تھے؟ ردا، ندا اور رجیہ آپی تینوں مشتاق نظر آئیں۔ مائرہ البتہ خاموشی سے بیٹھی اپنے ناخن دیکھتی رہی، وہ سب کچھ سن چکی تھی۔ اسد کا سالہ تھا، انہوں نے مختصراً کہہ کر بیٹیوں کے چہرے دیکھے، ان پر ستائش اور شوق کی کیفیت نمایاں تھی، مگر اجیا کے چہرے اور آنکھوں سے اور بھی بہت کچھ جھلک رہا تھا جو صرف ماں کی حساس نظر ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اوہ، تو گویا یہ بات ہے۔ وہ کسی جوڑ توڑ میں لگ گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چچا افضل کے کمرے میں آ گئیں۔ وہ کسی گمبھیر سوچ میں غلطاں دکھائی دیے۔ بات سنیں، آپ اس کو پیغام بھجوائیں کہ اس کی واپسی اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے اگر وہ اجیا کی شادی اور رخصتی کا بندوبست کر دے۔ ان کا انداز پر اسرار اور رازدارانہ تھا۔ لا حول ولا قوت۔ چچا افضل بگڑ کر اٹھ بیٹھے۔ وہ کیسے کرے گا؟ یہ احسن ہے نا؟ ان کے لہجے میں ملائمت در آئی۔ اتنا بھرپور کڑیل جوان، پھر اتنی اچھی پوسٹ اور خاندان تو ہے ہی اعلیٰ، ہم سے اونچے ہیں، سونے پر سہاگا کے ایک ہی ایک ہے۔ چچی نے اتنے بھرپور انداز میں ورغلایا کہ چچا افضل کو اس ضمن میں سوچتے ہی بن پڑی۔ احسن اپنے ہاتھ میں اس کی بھجوائی ہوئی پیپر شیٹ رول کیے اس کے پاس آیا تھا۔ مس مائرہ ادھر آئیں، احسن نے سختی سے پکارا۔ الہی خیر، اب کیا ہو گیا؟ ناچار وہ سیٹ سے اٹھ کر ڈلوانی پلین سطح والے بورڈ کے قریب آئی جہاں وہ شیٹ بچھا رہا تھا۔ یہ جن صاحب کے گھر کا نقشہ آپ نے ڈیزائن کیا ہے وہ گاڑی اپنے سر پر کھڑی کریں گے کیا؟ انداز استہزائیہ تھا۔ اس پر گھڑوں پانی بڑھ گیا۔ پورچ تو بنایا ہی نہیں تھا، اس جگہ کو اوپن ایریا میں شامل کر دیا تھا۔ آپ دھیان سے کام نہیں کرتی۔ وہ بلا دریغ اس پر برس رہا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ غلطیاں ضرور کیجیے، اسی طرح بندہ سیکھتا ہے۔ اس کے منہ سے بے تکا سا جواز نکل گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ مگر یہ بھی تو کہا تھا ان کی اصلاح بھی کیجیے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے بغور اس کی شکل دیکھی۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا سی گئی۔ غلطی کرنا غلطی نہیں ہے، مگر اس کی درستگی نہ کرنا بہرحال غلطی ہے۔ وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے مبہم سا مسکرایا۔ بلکہ غلطی پر غلطی ہے۔ کیوں؟ احسن صاحب کچھ فاصلے پر کام میں مگن شائستہ نے خوش دلی سے اضافہ کیا۔ بالکل صحیح ہے، احسن قدرے شوخی سے کہہ کر دلچسپی سے مائرہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے بوکھلا کر شیٹ پر نگاہیں جما دیں۔ بہرحال آپ ان صاحب کی کوٹھی پر نظر کرم کیجیے اور انہیں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ایک ایک عدد پورچ عنایت فرما دیں، عین نوازش ہوگی۔ وہ جھیم کر نئی شیٹ نکال کر نقشہ بنانے لگی۔ احسن وہیں کھڑا دلچسپی سے اس کی حرکات و سکنات نوٹ کرنے لگا۔ مائرہ نے چوری سے دیکھا، گرے سوٹ میں اس کا شاندار سراپا مزید اٹھ رہا تھا، لمبا قد اور واضح ہو گیا تھا۔ مائرہ بی بی، آخر آپ کو غلطیاں کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ اس کے دائیں طرف سے قدرے جھک کر نقشے پر ایک جگہ نشاندہی کرنے لگا۔ یہ گھر کی اوپننگ کا شیڈول آپ بنا رہی ہیں؟
اس میں کھڑکیوں کی پیمائش نہایت غیر مناسب ہے۔ ایک کھڑکی 6x6 کی ہے تو دوسری 8x4 کی۔ بیڈ روم میں یہ تناسب آنکھوں کو بھلا نہیں لگے گا۔ اسی طرح جی آئی پلان میں آپ نے ڈرائنگ اور لاؤنج دونوں طرف سے انٹرنس ڈور بنائے ہیں، جبکہ شیڈول میں صرف ایک دروازہ لکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں لاؤنج والی کھڑکی کا شیڈول میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ نقشے پر غور و خوض کر رہا تھا، انجانے میں وہ اس کے قریب کھڑا تھا کہ اس کی شیٹ پر جنبش کرتی انگلیاں لرزنے لگیں۔ اسے ازحد گھبراہٹ لاحق ہونے لگی تھی، اس کے ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ درست کیجیے نا یہاں سے۔ اسے رکتا دیکھ کر وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں درست کر کے آپ کی سیٹ پر پہنچا دوں گی۔ وہ وحشت زدہ سی پیچھے ہٹ گئی۔ احسن نے ایک طائرانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی گھبراہٹ میں جو خوبصورت سا اعتراف اور احساس چھپا ہوا تھا، اس نے احسن کو چونکا سا دیا۔ نہ جانے کیوں وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ جب بھی میدان محبت میں اترے گا فتح یاب ہوگا، جس کو چاہے گا وہاں سے پائے گا۔ اوکے، وہ ترنگ میں آ کر سیٹی بجاتا ہوا سے چلا گیا۔ لنچ بریک میں ان کا دوبارہ آمنا سامنا ہوا۔ انتظامیہ نے چھوٹی سی مگر مکمل قسم کی کینٹین بنا رکھی تھی۔ بیٹھنے کے لیے میزیں بھی لگائی گئی تھیں۔ ورکرز کو پرسکون ماحول میں نسبتاً عمدہ پکا ہوا کھانا مل جاتا تھا۔ آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ شائستہ بی بی کہاں رہ گئی؟ وہ اس کی میز کے پاس آ گیا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہیں۔ صبح ہی ہاف ڈے لیو کی درخواست ایڈمن انچارج سے سائن کروائی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ آپ کی اجازت سے؟ وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ جی پلیز۔ آپ آرڈر کر چکی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں۔ وہ قدرے نروس نظر آنے لگی۔ احسن کاؤنٹر پر چلا گیا۔ یہاں سیلف سروس کا رواج تھا اور پیمنٹ ایڈوانس ہوتی تھی۔ رابعہ آپا بتا رہی تھی آپ اکثر ان کے ہاں آتی رہتی ہیں۔ وہ اس کی کیفیت کے پیش نظر سنجیدہ موضوع پر آ گیا۔ ہاں، اس نے افسردگی سے ٹھنڈی سانس لی، کیونکہ اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ احسن صاحب، وہ کچھ سوچ کر اسے مخاطب کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے صاحب کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ مائرہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور سر ہلا دیا۔ مائرہ نے نظریں جھکا لی اور داستان مکمل ہو گئی۔ مگر شاید بی بی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ مدھم سے انداز میں چوٹ کر گئی۔ احسن کھل کر ہنس دیا۔ بالکل ہو سکتا ہے، اگر بی بی کو بیوی میں بدل دیا جائے۔ اس کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا تھا۔ بہرحال آپ کہیے، کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ مان احسان کو اس بات کے لیے یہ ماحول نامناسب محسوس ہوا۔ فوری سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ مائرہ کی بھی جان میں جان آئی۔ آپ معاشی اعتبار سے ساؤنڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، افضل چچا کی فیملی سے بہت آگے ہیں۔ آپ رابعہ آپا کی مدد نہیں کر سکتے؟ میرا مطلب ہے اسد بھائی کے علاج کے لیے پیسے دے سکتے ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ سے کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ملول اور دلگیر انداز میں گویا ہوا۔ دونوں میاں بیوی اپنے اصولوں سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ خودداری، عزت نفس کی شدید ترین پاسداری اور انا و حمیت دونوں کی گھٹی میں پڑی ہے گویا۔ وہ یاسیت سے بولا۔ آپ بھابھی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسد بھائی کو نہ بتائیں، کوئی بہانہ کر دیں، یہ ان کے شوہر کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اسد بھائی نے انہیں قسم دے رکھی ہے کہ ان کی زندگی کے لیے کسی سے بھیک نہ لیں۔ وہ تو اپنے سگے باپ کے آگے جا کر حالات زار بتا کر مدد حاصل کرنے کے بھی روادار نہیں ہیں۔ میں اپنے طور پر ان کے والد صاحب کے پاس گیا تھا کہ شاید کوئی بہتری نکل آئے، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ آپریشن میں کتنے پیسے لگیں گے؟ 2-2.5 لاکھ۔ آپ اسد بھائی کو سمجھائیے تو صحیح، وہ جانے کیوں ان کے لیے اتنی بے چین ہو رہی تھی۔ ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں۔ اس نے اپنی شکست کا اعتراف کیا۔ اب ایک آخری حربہ رہ گیا ہے، سوچتا ہوں وہ کر گزروں۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا؟ وہ متجسس ہوئی۔ ابھی نہیں، بعد میں بتاؤں گا۔ وہ خیالوں کے تانے بانے بننے لگا۔ رابی، اسد نے ان کے بہتے اشک ہاتھوں سے پونچھے اور کھینچ کر گلے سے لگا لیا۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ دیکھو میں اب ٹھیک ہو گیا ہوں۔ دورہ پڑنے کے پون گھنٹے تک بری طرح تڑپنے کے بعد درد کا دورانیہ کم ہوتے ہوئے ختم ہو گیا تھا۔ میں مر جاؤں گی اسد، میں آپ کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ کاش میں آپ کے سارے درد اپنے نام لگا سکتی۔ یہ عذاب مجھ پر کیوں نہیں اترتے؟ وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بری بات، اسد نے بے ساختہ ان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم تو بہت صبر اور حوصلے والی عورت ہو، پھر ہمت کیوں ہار گئی؟ اب نہیں ہے مجھ میں ہمت۔ سال ہو چلا ہے آپ کو اذیت کی اس بھٹی میں سلگتے ہوئے۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اسد، آپ پلیز احسن کی بات مان لیں۔ مجھے اس گھر کو، ان بچوں کو، آپ کی زندگی اور صحت و سکون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے باپ کی ناگفتہ بے حالت دیکھ کر کبوتروں کی طرح سہمے ہوئے دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ رابی ان سے الگ ہو کر دوپٹے سے اشک صاف کر رہی تھی۔
جس طرح اچھے دن زیادہ دیر تک نہیں رہتے، اسی طرح برے دن بھی نہیں رہتے۔ آزمائشوں پر صبر اور ضبط کا مظاہرہ ان کا دورانیہ گھٹا دیتا ہے۔ بے صبری بذات خود ایک طویل عذاب ہے۔ میں وہ قرض کسی سے کیوں لوں جسے سالوں تک لوٹا نہ سکوں؟ اگر اللہ نے میرے نصیب میں صحت و تندرستی اور تم لوگوں کی رفاقت لکھی ہے تو وہ خود بخود کوئی وسیلہ بنا دے گا۔ قرض برکت کو ختم کر دیتا ہے رابی، اور پھر وہ بھی اپنے سالے سے قرض۔ کیوں اس سر کو ہمیشہ کے لیے جھکانا چاہتی ہو؟ میں اپنی بیماری کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، نہ تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا۔ میں اس بیماری کے خلاف لڑوں گا، اللہ سے استقامت اور شفایابی کی دعا کروں گا۔ دوسروں سے کیوں، اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ تم بھی اسی پر بھروسہ رکھو۔ وہ دھیرے دھیرے ان کا سر تھپتھپاتے ہوئے تسلیاں دے رہے تھے۔ میں امی کے ہاں گئی تھی ان سے یہ درخواست کرنے کہ وہ دونوں بچوں کو شام تک اپنے پاس رکھ لیں تاکہ میں اس دوران جاب کر سکوں۔ اپنے پرائیویٹ کمپنی میں 4,000 سیلری کی ایک جاب نکلی ہے، مگر امی کی مجبوری، وہ اتنے چھوٹے بچوں کو اکیلے نہیں سنبھال سکتی۔ وہ کہہ رہی تھی اسد سے کہو گھر پر ٹھہر جایا کرے۔ رابی بڑا دکھا ہوا دل لے کر ماں کے گھر سے واپس آئی تھی۔ اسد کے ہونٹوں پر ایک استحصائیہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم بے وقوف ہو رابی، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی انہیں آزمانے چل دی۔ ہم نے سب سے مخالفت مول لے کر شادی کی تھی، کوئی بھی دل سے راضی نہیں تھا۔ بیٹی کے لیے ممتا کے جذبات سے مجبور ہو کر تمہاری امی نے تمہیں قبول تو کر لیا ہے، مگر میرے لیے گنجائش نکالنا ان کے ظرف اور دل کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ میرا سامنا میری موجودگی ان کی شکست خوردگی اور خاندان کی رسوائی کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ رابی اسد کی زیرک اور حساس طبیعت کی قائل سی ہو گئی۔ امی ان کی جاب کی خواہش سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ ساری عمر پھولوں کے بستر پر سونے والی اب کیا اپنے خاوند اور بچوں کو پالنے کے لیے مزدوروں کی طرح مشقت کرے گی، گھر کا بوجھ ڈھوئے گی؟ اس دن کے لیے اس چند ہزار روپلی والے معمولی سے صحافی سے ناطہ جوڑا تھا۔ امی، مجھے اپنے اس فیصلے پر کوئی افسوس یا ملال نہیں ہے۔ فقط پیسہ ہی نہیں، نہ اس کے علاوہ تو وہ سب کچھ میرے پاس ہے جس کی کسی آئیڈیل پرست اور خواب دیکھنے والی لڑکی کو تمنا ہوا کرتی ہے۔ امی، وہ فطرت کے اتنے نیک، اتنے سلجھے ہوئے، اتنے نرم دل اور میٹھے ہیں کہ ان سے صرف محبت ہی کی جا سکتی ہے۔ 3.5 برس ہو گئے ہیں ہمیں ساتھ رہتے ہوئے، مگر آج تک میں نے اس شخص کی زبان سے اپنے لیے سخت ناروا جملہ نہیں سنا۔ وہ میرے جذبات کا، میرے دل کا احترام کرتا ہے، میری ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے۔ اسے چاہنے کا سلیقہ ہے امی، اسے نبھانے کا فن آتا ہے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم اس سے ناطہ توڑ کر اس گھر میں واپس آ جاؤ تاکہ تم اور تمہارے بچے باقی زندگی آرام و آسائش اور سکون سے گزار سکیں۔ بیٹی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ دماغ کے ٹیومر ایسے تھوڑی ختم ہوتے ہیں، وہ جان لے کر ہی چھوڑتے ہیں۔ تم کب تک آس لگائے بیٹھی رہو گی؟ اس میں اب کچھ باقی نہیں رہا، محض زندگی کو گھسیٹ رہا ہے۔ وہ ایسے دورے جان لیوا ہوا کرتے ہیں، کسی بھی لمحے وہ موت سے قریب تر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا تم سوچ لو، تم اسے کہو وہ اپنے والدین کے پاس واپس چلا جائے، وہ اس کی دیکھ بھال کر لیں گے۔ امی، ماں ہو کر بیٹی کے کلیجے پر چھری چلاتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ کبھی بھی یہاں قدم نہیں رکھیں گی۔ میں تو تمہارے فائدے کو کہہ رہی تھی بیٹی، تمہاری حالت دیکھتی ہوں تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ بیٹی کے مستقبل اور خوشیوں کے لیے خود غرض ہو گئی ہوں میں۔ آنسو امی کی آنکھوں سے ٹپک کر گالوں پر لڑکنے لگے تھے۔ آپ نے تو مجھے ہی بے موت مار دیا ہے امی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب اتر آیا تھا، پھر وہ چپاک سے باہر نکل گئی۔ بس اسد، آپ کم از کم 3 بجے تک گھر پر رکا کریں گے۔ جب میں آفس سے آ جاؤں تو بھلے ٹیکسی چلانے چلے جایا کیجیے گا، واپس آ کر میں بچوں اور گھر کو دیکھ لیا کروں گی۔ انہوں نے اسد کو سپہر تک بچوں کے پاس رکنے کے لیے منا کر ہی دم لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پیسوں کے لیے باہر دھکے کھاتی پھرو، وہ مرجھاتے ہوئے شکست خوردہ انداز میں گویا ہوئے۔ یہ کوئی ہمیشہ کی روٹین تھوڑی ہے، کچھ عرصے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر آپ کام پر جایا کریں گے اور ہم ماں بچے گھر میں موج اڑایا کریں گے۔ انہوں نے امید کے جگنو دھیرے سے ہاتھ میں پکڑے۔ اسد کے لبوں پر کربناک سی تھکی تھکی مسکراہٹ تیر گئی تھی۔ ان کا دل کسی عطا میں ڈوب رہا تھا۔ اتنی محبوب، اتنی عزیز جان اور حسین مورنی جیسی بیوی کو روزی رزق کے لیے دفتروں میں رلتے دیکھنے کا تصور بھی ان کے لیے سہانے روح تھا۔ انہوں نے ایک اذیت بھری سانس اندر کھینچتے ہوئے دیوار پر نظریں جما دیں۔ آپ نے اسد سے بات کی؟ چچی افضل چچا سے پوچھ رہی تھی۔ کون سی بات؟ انہوں نے بھویں اچکائی۔ اجیا اور احسن والی بات۔ چچی جلا گئی۔
ہاں، میں نے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے اور اس کی بیوی بچوں کو خاندان میں جگہ دیں، اسے اپنے سسرال سے ایک نیا رشتہ قائم کرنا ہوگا تاکہ دونوں گھرانوں کے تعلقات معمول پر آ سکیں۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ چچی بے صبری سے پوچھنے لگی۔ وہ کہتا ہے اول تو وہ شرائط پر ہم سے رشتہ داری کو استوار نہیں کریں گے، دوم یہ کہ احسن شادی کے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے۔ رابی نے احسن سے بات کی تھی۔ لا حول ولا قوت، چچی بری طرح بنا گئی۔ تو پھر یہ بھی سن لیجئے، اگر وہ شرائط پر رشتہ داری کرنا پسند نہیں کرتا تو پھر میں بھی اس لڑکی کو مرتے دم تک بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ اگر اس میں ذرا سی بھی ہم سے رشتہ داری کی چاہ یا خواہش ہوتی تو خود بھائی کو تیار کرتی، لیکن وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھتی، نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ ایسی نکچڑی اور خود غرض لڑکی میری بہو کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ چراغ پا ہو رہی تھی۔ رشتے سے انکار انہیں زہر سے بھری سرنج کی طرح اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ احسان توہین اور ذلت سے ان کا برا حال تھا۔ دوسری بار ان کی اولاد ٹھکرائی گئی تھی۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اب تو کسی صورت تعلقات میں بحالی ممکن نہیں تھی۔ چچا افضل کسی گہری اور گمبھیر سوچ میں غرق ہو چکے تھے۔ میں دوپہر کو آئی تھی آپ کی طرف، اسد بھائی سے پتہ چلا آپ جاب پر گئی ہیں، بچوں سے البتہ ملاقات ہو گئی۔ اچھا کیا جو آپ نے جاب شروع کر دی، یہ ایک مثبت اور دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ مائرہ نے انہیں سراہا۔ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں رہا مائرہ۔ رابی کو یہ مخلوص اور حساس طبع لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ کچھ دن پہلے تمہارے چچا اور میرے سسر کی طرف سے صلح کا پیغام آیا تھا۔ ماں ایک شرط کے، ہم شرط ہار گئے، سو صلح کا پیغام بھی دشمنی میں بدل گیا۔ وہ ملال سے بولی۔ اب وہ اس سے ہر طرح کی بات کر لیتی تھی۔ پیغامبر کون تھا اور شرط کیا تھی؟ مائرہ نے دلچسپی سے دریافت کیا۔ ارسل آیا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ شرط یہ تھی کہ عجیہ کے لیے احسن کا رشتہ کرنے کی کامیاب کوشش کی جائے۔ ایک لمحے کو مائرہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اسد تو یہ پیغام سنتے ہی غصے میں آ گئے تھے۔ میں نے البتہ امی سے بات کر کے بات بنانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر ایک تو امی کو منظور نہیں تھا، دوسرے احسن سے بات ہوئی تو اس نے بھی معذرت کر لی کہ وہ اس ضمن میں پہلے ہی کچھ سوچ چکا ہے۔ مائرہ کو اپنا چہرہ سرخی جذبات سے گرم ہوتا محسوس ہوا۔ رکتی نبضیں بحال ہو گئی تھیں۔ حالانکہ میں نے بھی کچھ سوچا ہوا تھا اس کے لیے، مگر وہ ایک خصوصی نگاہ اس پر ڈال کر کچھ کہتے کہتے رہ گئیں۔ میری پوزیشن اپنے میکے میں وہ نہیں ہے جو ایک ماں باپ کے دل کی سچی خوشی کے ساتھ بیاہی گئی بیٹی کی ہوتی ہے۔ کچھ مشورہ تجویز بھی دے دیتی ہوں تو ڈرتے ڈرتے لحاظ اور مروت کے مارے نہ حق جتا سکتی اور نہ بیاہتا لڑکی کی طرح دندناتے ہوئے یہاں وہاں اپنی مرضی کر سکتی ہوں۔ میں خود کو وہاں اجنبی اور مہمان سا تصور کرتی ہوں۔ وہ افسردگی سے گویا تھی۔ باہر بیل ہو رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، آپ اپنی ہانڈی میں بیزی رہیں۔ وہ اٹھی۔ احسن ہوگا، کہہ رہا تھا شام کو چکر لگاؤں گا۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو، ہیرے جیسا سچا اور شفاف دل لے کر پیدا ہوا ہے۔ مائرہ کے دروازے کی طرف بڑھتے قدموں میں سرشاری سی آ گئی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی احسن کی نظر سرخ لباس میں کھلی کھلی سی مائرہ پر پڑی تو اندر تک تازگی دوڑ گئی۔ اس کا موڈ خود بخود شگفتہ اور بشاش ہو گیا تھا۔ کیا حال چال ہیں جناب؟ پرشوق انداز میں پوچھا گیا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کا انداز حیا آلود تھا۔ وہ راستے سے ہٹ گئی تھی۔ احسن اندر آ گیا۔ آپا مجھے اسد بھائی سے بہت ضروری کام ہے۔ ہاں ہاں بیٹھو نا، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ دوپٹے سے گیلے ہاتھ پونچھتی کچن سے نکلی۔ چائے بناؤں؟ نہیں آپا، میں ابھی بھی امی کے ساتھ پی کے آ رہا ہوں۔ آپا یہ کچھ سودا ہے؟ وہ ہچکچا کر بھاری تھیلا کچن میں رکھنے لگا۔ احسن، صدمے اور دکھ کی شدت سے ان کی آواز رنج گئی۔ یہ نہ کیا کرو احسن، میں خود اپنی ہی نظروں میں ذلیل ہو جاتی ہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپا یہ سب، بلکہ اس سے بہت زیادہ آپ کا حق ہے۔ بیاہ دینے سے بیٹیوں کے حق تھوڑی ختم ہوتے ہیں۔ کتنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی میکے والے آتے ہیں لدے پھندے اور تحائف کے انبار کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ ان کے احساسات کو ہلکا پھلکا کرنا چاہتا تھا۔ میکے کی سوغاتیں اس وقت سوغاتیں لگتی ہیں جب گھر میں ہر طرح کی سیری اور آسودگی ہو، دوسری صورت میں یہ بھیک، ترس اور رحم کی شمار کی جاتی ہے۔ رابی کو اسد کا کہا یاد آ گیا تھا۔ یہ بچوں کے اور آپ کے کپڑے ہیں، یہ کھلونے ہیں، ان کے جوتے بھی ہیں، اور یہ سیریلیک کے کچھ پیکٹس ہیں۔ احسن دوسرا بڑا شاپنگ بیگ گاڑی سے نکال لایا۔ نہیں نہیں، میں یہ ہرگز نہیں رکھ سکتی، پلیز احسن۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ چلیں ابھی تو رکھیں نا، آئندہ نہیں لاؤں گا، وہ مصلحتاً بولا۔ رابی نے اسے چائے دینے کے بعد کچن میں پڑا تھیلا کھولا۔ انہیں ماں کے اس درجہ خیال رکھنے اور اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ میں کل بھی آیا تھا اسد بھائی، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آج میں اظہار صاحب کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ احسن کے ملوانے پر اسد نے نووارت کی طرف دیکھا۔ ارے آپ تو غالباً ایک ڈیلی نیوز پیپر کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہوتے ہیں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ کا نام اظہار صدیقی ہے۔ اسد کے انداز سے دلچسپی چھلکنے لگی۔
جی ہاں، اور میں آپ کے لیے ایک پروپوزل لے کر آیا ہوں۔ ادھیڑ عمر اور شکل و جسامت سے معتبر نظر آنے والے اظہار صدیقی صاحب تحمل سے گویا ہوئے۔ جی فرمائیے، وہ قدرے حیران نظر آئے۔ احسن صاحب نے مجھے آپ کی بیماری کے متعلق بتایا ہے۔ آپ ایک منجے ہوئے اور پرانے قلمکار ہیں۔ صحافت کے میدان میں آپ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اور بہت کم عرصے میں آپ نے ایڈیٹرشپ کی وہ مہارت اور پرفیکشن حاصل کی جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے چیف صاحب کو ایسے ہی باصلاحیت، ایماندار اور اپنے کام سے لگن رکھنے والا صحافی درکار ہے۔ میں ان کی طرف سے آپ کے لیے جاب کی آفر لے کر آیا ہوں۔ لیکن میں تو جاب نہیں کر سکتا، میرا مطلب ہے اپنی بیماری کی وجہ سے فی الحال میں دماغی محنت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی لاچاری کا اظہار کیا۔ یہی پروپوزل تو لے کر آیا ہوں۔ ادارہ آپ کو لون کے طور پر رقم دے گا، آپ اپنا آپریشن کروائیے اور پھر ہمارا اخبار جوائن کر لیں۔ 1 سال تک آپ فری کام کریں گے، اس کے بعد آپ کی پے کا 40% قرضے میں کٹ جائے گا۔ آہستہ آہستہ کٹوتی کی رقم میں کمی آ جائے گی اور جب رقم پوری ہو جائے گی تو پوری تنخواہ ملا کرے گی، یعنی 14,750 روپے۔ کہیے منظور ہے؟ اسد کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا، پھر ایک دم کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے رد عمل پر قابو پا لیا اور گہری نظروں سے اظہار صدیقی صاحب کا چہرہ ٹٹولنے لگے۔ اظہار صاحب، آپ میرے گھر تک کیسے پہنچے؟ آپ کو یہاں کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ میری بہن شائستہ احسن صاحب کے آفس میں کام کرتی ہیں۔ احسن نے ایک بار یوں ہی باتوں باتوں میں اپنے صحافی بہنوئی کا ذکر کیا تھا۔ بات سے بات نکلی، شائستہ نے گھر آ کر ذکر کیا تو مجھے آپ سے رابطے کا سرا مل گیا۔ مائرہ: ارے بھائی، تم کہاں رہ گئی تھی؟ اماں پریشان ہو رہی تھی۔ چچی اسے اندر آتے داخل ہوتا دیکھ کر جھلا کر مخاطب ہوئی، مگر پھر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ ارے یہ کن کو لے آئی ہو تم؟ ان کے دل میں کوئی خدشہ جاگا۔ یہ تو وہ بہرحال جانتی تھی کہ وہ آج کل اسد کے گھر کے چکر لگا رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ ارسل بھی گیا تھا۔ پرائی بیٹی کو تو نہیں روک سکتی تھی، مگر ارسل کو خوب ہی ڈانٹ پلائی تھی۔ یہ آپ کے جڑواں پوتے ہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اخبار پڑھتے چچا افضل نے چونک کر اخبار چہرے سے ہٹایا۔ ایک جیسے ہلکے نیلے اونی لباسوں میں روئی کے گالوں جیسے نرم و گلابی، بھرپور، تندرست اور خوبصورت بچے دل موہ لینے والی شائستگی کے ساتھ مائرہ کے دونوں ہاتھوں کی انگلی پکڑے کھڑے تھے۔ چچی جلبلا کر کمرے سے نکل گئی۔ جاؤ بیٹے، یہ تمہارے دادا ابو ہیں۔ وہ بچوں کو لے کر چچا افضل کے پاس آئیں۔ انہوں نے بے اختیار انہیں گود میں بھر کر پیشانیاں چومیں۔ ایک ٹھنڈک سی اترتی چلی گئی تھی۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے معصوم و متین صورت والے چھوٹے سے پیارے سے اسد کو کلیجے میں سمو لیا ہے۔ پدرانہ شفقت پگھل پگھل کر ان کے سینے سے بچوں کے دل میں منتقل ہونے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کیا نام ہے آپ دونوں کا؟ ان کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ ان کی نظریں بچوں کے چہروں پر جم سی گئی تھی۔ وہ بار بار یوں دیکھ رہے تھے جیسے دل نہ بھر رہا ہو۔ مائرہ ان کی کیفیات نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے بچوں کو دادی اماں سے بھی ملوایا۔ انہوں نے جی بھر کے پیار کیا اور ترسی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ انہیں واپس چھوڑنے جا رہی تھی تو اس کے ہمراہ چچا افضل بھی تھے۔ دادی اماں نے بچوں کو 500 روپے دیے تھے، ساتھ میں پھل، چپس، بسکٹ، چاکلیٹس وغیرہ بھی ہمراہ تھے۔ ابو جی آپ؟ باپ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ بونچکا رہ گئے۔ جوں ہی حیرت ٹوٹی انہیں سلام کیا۔ ہرا بھرا پربہار درخت خزاں کے بے رحم پنجے میں کس بری طرح مرجھا گیا تھا۔ ان کا دل کٹنے لگا۔ وہ ان کا خون تھا، ان کا بیٹا تھا، وہ کیسے اس حقیقت سے انکار کر سکتے تھے؟ بیٹے گھر چلو، میں تمہارا علاج کراؤں گا، بچوں کو بھی لے لو۔ وہ ہار گئے تھے۔ لہجہ دلگیر اور بڑھایا ہوا تھا، مگر میری بیوی رابی، ان کا لہجہ مضبوط اور اٹل تھا۔ اسے کچھ عرصے کے لیے میکے بھیج دو، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو۔ وہ نظر چرا کر بولے۔ لہجہ کمزور تھا۔ نہیں ابو جی، اسد کے لہجے کی مضبوطی اور قطعیت میں انچ برابر کمی نہیں آئی۔ پھر ہم بھی تب ہی آئیں گے جب حالات ہم سب کے لیے ٹھیک ہوں گے۔ وہ ہم سے الگ نہیں ہے ابو جی، میرے لیے اس کی قربانیوں، محبتوں اور حوصلوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ جب ہر قدم پہ وہ ہم قدم رہی ہے تو پھر اب یہ دوری کیوں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ ابو جی۔ رابی ہوتی تو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ وہ بہت اچھی ہے، اتنی اچھی کہ آپ اس کو پسند کیے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ افضل چچا تھوڑی دیر تک بیٹھ کر شکستہ قدموں سے واپس چلے گئے۔ اسد کے آپریشن کی تمام تر دوڑ بھاگ احسن کی تھی۔ رابی سر سے پیر تک بھائی کی شکر گزار تھی۔ وہ احسن کے ساتھ ہاسپٹل جاتی تو پیچھے مائرہ دونوں بچوں کو سنبھالتی تھی۔ چچی کی ناراضی اور غصے کے باوجود وہ اکثر بچوں کو اپنے ہمراہ گھر لے آتی تھی۔ اس نے چچا کو اسد بھائی کے لیے پیسوں کے بندوبست اور آپریشن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چور لہجے میں وہ اکثر ہی اس سے اسد کی طبیعت پوچھتے تھے۔ آپریشن والے دن وہ بھی ہاسپٹل میں تھے۔ دادی اماں گھر پر بے چین پھر رہی تھیں۔ وہ بار بار مصلح بچھا کر بیٹھ جاتی
جاتی۔ مائرہ دونوں بچوں کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی۔ احسن وقفے وقفے سے رابعہ آپا کو تسلیاں دے رہا تھا، جو ضبط کی تصویر بنی آنسوؤں کو اندر ہی اندر پی رہی تھی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، یہ اطلاع گویا سوکھے دانوں پر پانی ڈال گئی تھی۔ ایک ماہ تک گھر میں آرام کرنے کے بعد اسد نے اظہار صدیقی کا اخبار جوائن کر لیا تھا۔ مائرہ ایک ہفتے کی چھٹی لے کر لاہور آئی تو امی نے عجیب و غریب بات سنائی۔ تمہاری یاسمین چچی نے تمہارے لیے ارسل کا رشتہ مانگا ہے، انہوں نے فون پر بات کی تھی۔ میرا اور ارسل کا رشتہ؟ وہ ہکا بکا کھڑی ماں کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو مجھ سے صرف 1-8 سال بڑا ہے اور اس کا زندگی گزارنے کا اسٹائل نہایت لاپرواہ اور منچلا قسم کا ہے۔ وہ عملی زندگی کی ذمہ داریوں اور ضرورتوں کے بارے میں کیا جانے؟ میں اتنے امیچور بندے سے شادی نہیں کر سکتی۔ امی نے اس کی رائے جان کر دوبارہ بات نہیں چھیڑی، مگر جب وہ اسلام آباد واپس آئی تو چچی کا رویہ بہت اکھڑا اکھڑا اور اجنبی سا تھا۔ غالباً ارسل کے رشتے سے انکار ان تک پہنچ چکا تھا۔ یہ بیگانہ اور بھنایا ہوا رویہ اسی کا رد عمل تھا۔ مائرہ کو زیادہ عرصہ تک یہاں اپنا قیام مشکوک نظر آنے لگا تھا۔ احسن، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ امی غضبناک نظر آ رہی تھی۔ احسن خاموشی سے ان کی کیفیت ملاحظہ کر رہا تھا۔ پہلے بہن اور اب بھائی صاحب بھی اسی خاندان میں جا گھسے ہیں۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو اور کوئی گھر نظر نہیں آیا تھا؟ ابھی تو ایک ذلت کا بوجھ سر سے نہیں اترا، اپنے خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ معاملہ سمٹا ہے تو اب تم نئی قیامت ڈھانے چلے ہو۔ وہ تلخی سے بولی۔ امی، کم از کم اس سلسلے میں تو کوئی ذلت، رسوائی یا غلط بات شامل نہیں ہے۔ وہ انہیں شانوں سے تھام کر صوفے پر لے آیا۔ کیوں کا شامل نہیں ہے؟ وہ بگڑ کر بولی۔ جن لوگوں سے ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، ان سے رشتہ مانگنے کیسے جاؤں؟ پہلے ان کے بیٹے خاور کے لیے انکار کیا، پھر تمہارے اور رجیہ کے رشتے سے، اب وہاں دوسری لڑکی کو تمہارے لیے مانگنے کیسے جا سکتی ہوں؟ اور پھر وہ ذلت میں کیسے بھول سکتی ہوں جب رابی کو مرنے والی کیفیت کے پیش نظر اس کے اور اسد کے رشتے کی بات کرنے میں اور تمہارے ڈیڈی ان کے ہاں گئے تھے اور انہوں نے جی بھر کر طنز کیے تھے، ذلیل کیا تھا اور رابی کو بیاہنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ آپ افضل صاحب کے ہاں جانے کے بجائے ان کے بڑے بھائی شکیل صاحب کے ہاں لاہور جائیں، ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگیں۔ مائرہ کے والدین بہت سلجھے ہوئے پڑھے لکھے مہذب لوگ ہیں، ان کا رہن سہن بھی ہماری طرح کا ہے۔ مجھے یقین ہے ان سے مل کر آپ کو دلی خوشی ہوگی۔ مگر خاندان تو ایک ہی ہے نا؟ وہ اس کی مسلسل اصرار پر جھنجھلا کر رہ گئیں۔ ظاہر ہے دونوں بھائیوں کا آپس میں میل جول تو رہتا ہی ہے۔ مائرہ کی فیملی بہت کم یہاں آتی ہے۔ دونوں گھرانوں میں اتنی قربت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکیں۔ دونوں اپنے اپنے معاملات میں آزاد ہیں۔ پلیز امی، رابی آپی کو بھی یہ رشتہ دل و جان سے پسند ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ احسن ملتجی ہوا۔ اچھا بابا۔ امی لاہور خاصے برے دل سے اور محض بیٹے کی خوشی کی خاطر روانہ ہوئی تھی، لیکن مائرہ کے گھر والوں سے مل کر ان کے رکھ رکھاؤ اور تہذیب و شائستگی کے پرجوش رویے نے ان کی ساری ناپسندیدگی اڑن چھو کر دی۔ انہوں نے بڑی چاہ سے مائرہ کے رشتے کی بات کی۔ انہیں اس کے والدین کا اخلاق بہت بھایا تھا۔ انہوں نے انکار تو نہیں کیا، مگر سوچنے کے لیے مہلت ضرور طلب کی۔ مائرہ صرف چچی کی ہی نہیں، سب گھر والوں کے تیور بدلے بدلے محسوس کر رہی تھی۔ خاص طور پر اجے تو اس سے یوں گورتی گویا کچا چبا جائیں گی۔ رشتے سے انکار پر ارسل ویسے ہی اس سے کترانے لگا تھا۔ باقی بہن بھائیوں کا رد عمل بھی بیزار کن اور اجنبی ہوتا جا رہا تھا، اور اس دن تو اس نے چچا افضل کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے غصہ اور سرد مہری محسوس کر لی۔ احسن نے اپنی والدہ کو ہم سے بات کرنے کے بجائے لاہور کیوں بھیجا؟ وہ خشک لہجے میں اس سے مخاطب تھے۔ تو گویا اسی لیے بھاگ بھاگ کر اسد کے ہاں جاتی تھی؟ چچی پھنکاری۔ مائرہ کا چہرہ احساس ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ اب یہ الزام نہیں دے سکتی چچی، وہ برہمی سے بولی۔ میں اسد بھائی کے ہاں صرف بھابھی کے لیے جاتی ہوں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں، کہنا ہی ہے تو یہ کہیں کہ آفس میں احسن سے پنگے بڑھائیں۔ وہ تنزن بولی۔ دیکھا دیکھا، چچی کا پارا سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ کیسے معصوم تھی جب آئی تھی، اور 4 دن میں پر لگ گئے ہیں صاحبزادی کو۔ بس آپ شکیل بھائی سے کہہ دیں کہ وہ کسی صورت اس رشتے کے لیے ہاں نہ کریں، ورنہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ ہماری جان کے دشمنوں سے میل کر رہے ہیں۔ غضب خدا کا، میرے بچے ٹھکرائے جا رہے ہیں اور دوسروں کے بچے اسی خاندان میں کھپ رہے ہیں۔ اصل تکلیف تو اسی بات کی تھی انہیں۔ مائرہ سخت دل ملائے ہوئے انداز میں باہر نکل گئی تھی۔ شکیل اس رشتے کے لیے کیوں انکار کرے؟ کیا ہمیشہ ہر بات تمہاری ہی سنی اور مانی جائے گی؟ دلہن، دادی اماں اچانک کمرے میں داخل ہوئی۔ لہجہ آہستگی لیے ہوئے تھا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ رشتہ اچھا ہے، شکیل نے فون کر کے مجھ سے مشورہ کیا تھا اور میں نے اسے ہاں کرنے کو کہا ہے۔ دادی اماں کا لہجہ دو ٹوک تھا۔
ہاں ہاں، آپ تو ہمیشہ سے میرے بچوں کی دشمن رہی ہیں۔ ان کی کوئی خوبی آپ کے دل کو نہیں بھاتی۔ جنہوں نے میرے بچوں کو ٹھکرایا، آپ انہی کی جھولیاں بھر رہی ہیں۔ چچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ چچا افضل بھی ان پر خفا ہو رہے تھے، مگر دادی اماں نے پرواہ نہیں کی۔ وہ بھی تمہارا بیٹا تھا جس کے ساتھ تم نے دشمنی کی اور اب تک کر رہے ہو۔ ان کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ زہرہ کو میں اپنی خوشی سے بیاہ کے لائی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی تو میں نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ اسد کو جنم دیتے ہی وہ مر گئی، لیکن افضل علی، اسد کا باپ تو زندہ تھا۔ تم نے جیتے جی اس کے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا۔ وہ بدترین بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپتا رہا اور تم بیوی کے کہنے میں آ کر اسے ڈونگ سمجھ کر بے حس بنے بیٹھے رہے۔ تم نے باپ ہو کر خبر نہیں لی اور اس بچی نے محض چچا زاد ہونے کے ناطے ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دیا، ان کی خبر گیری کی۔ افضل علی، تم انسانیت کہاں رکھ کے بھول آئے ہو؟ ان کے انداز میں ملامت تھی۔ میں سمجھا تھا یوں ہی معمولی سا سر درد ہے، باقی سب جذباتی بلیک میلنگ ہے۔ جب پتہ چلا تو بات بہت آگے جا چکی تھی۔ وہ نظر چرا کر کف افسوس ملنے لگے۔ لہجہ نادم اور آہستہ تھا۔ اسے اور اس کی بیوی بچوں کو گھر واپس لا کر تم اس بے حسی کا ازالہ کر سکتے تھے۔ جواب میں وہ چچی کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ دادی اماں کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہرحال یہ کاغذات تمہیں دکھانا تھے۔ انہوں نے فائل افضل چچا کو دی۔ یہ کیا؟ آپ نے نہایت قیمتی مالیات کا کمرشل پلاٹ اسد کے نام کر دیا ہے۔ افضل چچا کے پیچھے چچی کے پرزور ہائی بھی گونجی تھی۔ وہ کلیجہ پکڑ کر صوفے پر گر گئی تھی۔ ہاں، دادی اماں بہت پرسکون تھی، جیسے کوئی بوجھ سر سے اتر گیا ہو۔ تمہارے باپ نے وہ پلاٹ مجھے دیا تھا، اور تم جانتے ہو جو چیز اپنی زندگی میں تحفتاً کسی کو عنایت کی جائے وہ وراثت میں شامل نہیں کی جاتی۔ وہ میری چیز تھی اور میں اسے تحفے کے طور پر اسد کے نام کر رہی ہوں، تاکہ اگر تم اسے اپنے خاندان کی شناخت اور حصہ دینے سے انکاری ہو جاؤ تو بھی اس کے پاس ورثے کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور رہے۔ وہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑ گئیں۔ اور ہاں، کوئی جائے نہ جائے، میں مائرہ کی شادی میں ضرور جاؤں گی۔ دادی اماں حاضرین کو سناٹے کے عالم میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ پلاٹ کم سے کم بھی 50 لاکھ مالیت کا ہے۔ میں کب سے آس لگائے بیٹھی تھی کہ شاید آپ کے یا خاور بیٹے کے نام کر دیں، مگر اف، اتنا دھوکہ، اتنا فراڈ، اتنا عرصہ خدمتیں ہم نے کی اور صلہ دوسروں کو مل گیا۔ چچی واویلا مچانے لگی، لیکن افضل چچا حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو گئے تھے، شاید بیٹے کے محفوظ مستقبل کا سوچ کر آسودہ ہو گئے تھے۔ 2 ماہ کے اندر اندر شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گویا جٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوئی تھی۔ مائرہ آفس سے چھٹی لے کر لاہور جا چکی تھی۔ دادی اماں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ ان کا ارادہ بڑے بیٹے کے پاس مستقل رہنے کا تھا۔ اسد بھائی اور رابی آپی نے اس رشتے کا بھرپور خیر مقدم اور دلی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ رابی بہت دل سے بھائی کی بری بنا رہی تھی۔ اس دن احسن کی ماں یوں تھی جب اسد نہایت عجیب سے تاثرات چہرے پر لیے احسن کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے۔ آئیے اسد بھائی، میں تو اپٹن کے بھیانک حملے سے بچنے کے لیے یہاں چھپا بیٹھا ہوں۔ شوخی اور شرارت اور ایک نئی سی ترنگ تو یوں بھی ان دنوں احسن کے روئیں روئیں سے پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا سچ سچ بتانا ہوگا۔ ان کا چہرہ گمبھیر اور لہجہ خوفناک حد تک سنجیدہ تھا۔ احسن کا دل دھڑکا۔ جی جی، آپ کہیے۔ میں چیف ایڈیٹر صاحب کے کمرے میں یہ دریافت کرنے گیا تھا کہ مجھے 2 ماہ سے پوری سیلری مل رہی ہے، جبکہ پروپوزل کے مطابق پہلے 1 سال مجھے فری کام کرنا تھا بغیر سیلری کے۔ اس کے بعد ہر ماہ کٹوتی ہونی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو ہر ماہ پوری سیلری ملا کرے گی، کیونکہ ادارے نے آپ کے آپریشن کی رقم نہیں دی اور نہ ہی ایسا ہوا کرتا ہے۔ رقم کسی اور نے دی تھی، ادارے کا نام استعمال کیا گیا تھا۔ میں تو کھڑے قد سے گر گیا تھا۔ احسن، وہ گہری سانسیں لینے لگے، لہجہ وحشت زدہ تھا۔ بتاؤ، تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیوں کیا؟ کیوں اظہار صدیقی کے پاس گئے؟ یہ جھوٹ کیوں بولا؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ رقم تم نے دی تھی نا؟ اسد بھائی، اس نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ یہ سچ ہے کہ اظہار صدیقی صاحب از خود میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو ان کے آفس کو جوائن کر لیں۔ چیف ایڈیٹر صاحب باصلاحیت صحافیوں کے لیے ہمیشہ گنجائش نکال لیتے ہیں، البتہ باقی کا پلان میرا گھڑا ہوا تھا۔ اظہار صدیقی صاحب اور چیف ایڈیٹر کو اعتماد میں لینے کے بعد اس پر عمل کیا گیا تھا۔ آپ اور رابی آپا مجھ سے رقم لینے پر کسی طور رضامند نہیں ہوتے تھے۔ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں آپ کے والد صاحب کے پاس بھی گیا تھا کہ وہ ہی آپ کو اپنا لیں۔ بہرحال باپ سے مدد لینا کسی طور شرمندگی کا باعث نہیں ہوتا، مگر وہ بھی راضی نہیں ہوئے تو میں نے اظہار صدیقی صاحب کا سہارا لیا۔ اسد نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے احسن کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ بری طرح ہراساں دکھائی دیا۔
اسد بھائی پلیز آپ رقم کو قرض سمجھ لیجئے، بھلے مجھے لوٹا دیجیے گا بعد میں، لیکن آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، وہ التجائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ کیا تمہاری آپا بھی اس پلان میں شامل تھی؟ وہ اسے تول رہے تھے۔ نہیں، صرف مائرہ کو پتہ تھا شروع سے ہی۔ وہ بھی بہت گنی نکلی، اسد بڑبڑائے۔ اسد بھائی بس پلیز آپ اس بات کو بھول جائیے، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کوڑتے نہ رہیں، یقین کیجئے میں پہلے آپ کا بھائی ہوں پھر سالہ ہوں۔ آپ یوں سمجھ لیں گویا اپنے بھائی کا پیسہ استعمال کیا ہے۔ وہ شدتوں سے انہیں منانے کے جتن کر رہا تھا۔ اسد نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، ان کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے تھے۔ کتنے عجیب مگر کتنے بلند ہو تم، اتنا بڑا اور اتنا پیار احساس دل کہاں سے پایا ہے تم نے، بولو۔ بارات لاہور پہنچ چکی تھی۔ شکیل صاحب نے افضل چچا کی فیملی کو کارڈ بھیجا تھا، مگر صورتحال کے پیش نظر ان کی آمد کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے چچی اور چچا ماں اہل و عیال شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ چچی کا رویہ مائرہ کے ساتھ بہت شفیق اور نرم تھا۔ افضل چچا بھی گرمجوشی سے ملے تھے۔ زیادہ حیرت تو انہیں چچی جان کے اس بیان پر ہوئی، تم رخصت ہو کر احسن کے گھر چلی جاؤ گی تو میں بھی اپنی بہو اور پوتوں کو گھر لے آؤں گی۔ گھر میں سادہ سی تقریب ہوگی، صرف شکیل بھائی اور احسن کی فیملی کو بلاؤں گی۔ اماں جی کو تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، اور ہاں میں بارات کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ بھئی اسلام آباد جا کر احسن کا ولیمہ بھی تو اٹینڈ کرنا ہے۔ احسن بذات خود کارڈ دینے آیا تھا، میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ یا الہی، کیا یہ چچی ہی ہیں؟ مائرہ کو ندا اور ردا سے مزید معلومات حاصل ہوئی۔ خاور بھائی کراچی میں از خود شادی کر چکے ہیں۔ انہوں نے امی سے پوچھنا تو درکنار شادی میں شامل کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اجی آپی کو ایک 40 سالہ ادھیڑ عمر پروفیسر صاحب پسند آ گئے تھے۔ موصوف ایک 11 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بچے کے باپ ہیں۔ بیوی مر چکی ہے۔ امی نے سنتے ہی رشتے والی کو ہی جھاڑ دیا تھا، مگر اجی آپی بضد ہیں کہ ادھر ہی کریں گی، کیونکہ پروفیسر صاحب نے ان کی مرضی سے رشتہ بھیجا ہے۔ اجی آپی امی کے انکار پر بری طرح ان سے لڑ پڑیں کہ وہ اسی طرح اولاد کو گھر بٹھا کے بوڑھا کرنا چاہتی ہیں، اس لیے تو تنگ آ کر خاور بھائی نے خود بیاہ رچا لیا ہے۔ اگر وہ پروفیسر صاحب کے لیے نہیں مانی تو وہ کورٹ میرج کر لیں گی۔ امی ان کی دھمکی سنتے ہی جاگ کی طرح بیٹھ گئی اور رشتہ قبول کر لیا۔ اوہ، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، وہ سوچنے لگی۔ کیا خاور بھائی اور اجی آپی کے ہاتھوں مات کھا کر انہیں اسد بھائی اور ان کے بیوی بچوں کو بسانے کا خیال آیا، یا 50-60 لاکھ کی مالیت کی کشش نے اسد بھائی سے محبت جگا دی ہے؟ اب دلوں کو تو وہی جانے۔ احسن کھنکھارتے ہوئے ہجلے عروسی میں داخل ہوا تھا۔ آداب۔ اس کے شریر لہجے نے عروسی ہار سنگار اور لباس سے 2 آتشہ بنی مائرہ کو سمٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ برا ہو اس ماڈرن برائڈل میک اپ کا۔ دولہا صاحبان گھونگھٹ اٹھانے کے خوابناک اور رومان پرور کارروائی کے لیے ترس گئے ہیں۔ جوں ہی سہاگ کے کمرے میں قدم رکھو، دلہن کا رخ روشن ڈیوین سائن کی طرح چمکتا ہوا عین سامنے رکھا ہوتا ہے گویا۔ وہ لطیف چھیڑخانی کا آغاز کرتا ہوا بیڈ پر عین اس کے سامنے نیم دراز ہو گیا۔ مائرہ کی مانو جان ہی نکل گئی۔ وہ سر سے پیر تک کانپ اٹھی۔ غلطیاں کرنے کی تو آپ شروع سے از حد شوقین رہی ہیں، لیکن یہ غلطی بہت صحیح کی ہے۔ وہ بھرپور نظروں سے اس شعلہ جوالہ روپ کو آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ کون سی غلطی؟ وہ بری طرح بدحواس ہوئی۔ شادی کے لیے ہاں کرنے والی غلطی۔ اس کی قربت کا نشہ اس کے بھرپور وجود کے انگ انگ سے چھلکتا، اس کی استحقانہ نظریں ہر چیز مائرہ کے اوسان خطا کیے دے رہی تھی۔ احسن صاحب پلیز۔ وہ اس کی بے باک جسارتوں اور گستاخیوں پر گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ احسن صاحب اب کچھ نہیں کر سکتے، اس نے بے چارگی سے کہا، کیونکہ اب بیوی میں تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا احسن صاحب ہر گستاخی اور زیادتی کے لیے بالکل آزاد ہو چکے ہیں۔ تو پھر شروع کی جائے محبت کی کہانی کی ڈرامائی تشکیل۔ وہ نچلا ہونٹ دباتے ہوئے شرارت سے ہنس دیا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔